دا شیڈو انسائٹ میں خوش آمدید، جہاں علم کی روشنی سائے میں چھپی حقیقتوں کو آشکار کرتی ہے۔ یہاں ہر سوال ایک دروازہ ہے اور ہر ویڈیو ایک نئی دریافت۔ کائنات کے اسرار ہوں، انسانی دماغ کی گہرائیاں ہوں یا سائنس کے پوشیدہ قوانین، ہم حقیقت کو سادہ مگر پراثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی تحقیق سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ یہ ویڈیو AI کی مدد سے تیار کی گئی ہے، اس میں گرامر اور تلفظ کی کچھ غلطیاں ہو سکتی ہیں، لہٰذا اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں۔ اور اس کے ساتھ ہی ہم آج کی اس تفصیلی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ بالکل۔ تو آج ہم جس موضوع پر ایک گہرا تجزیہ کرنے جا رہے ہیں وہ ایک انتہائی اہم اور مشہور کتاب پر مبنی ہے۔ کتاب کا نام ہے دی ہیپینس ہائپوتھیسس اور اس کے مصنف ہیں جوناتھن ہائٹ، جو کہ ایک بہت مشہور ماہر نفسیات ہیں۔ جی ہاں، اور اس کتاب کی خاص بات یہ ہے کہ یہ صرف ایک اور سیلف ہیلپ بک نہیں ہے، یہ قدیم فلسفے اور جدید سائنس کو ملا کر یہ سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ انسان کی خوشی، اس کی اخلاقیات اور ذہنی سکون دراصل کیسے کام کرتے ہیں۔ اور یہی چیز اسے بہت منفرد بناتی ہے۔ مطلب یہ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ بدھ مت یا رواقیت جیسے قدیم فلسفوں میں جو باتیں صدیوں پہلے کہی گئی تھیں، آج کی جدید نیورو سائنس انہیں کیسے ثابت کر رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، اور میں یہاں واضح طور پر اعلان کرتا چلوں کہ یہ اس سیریز کا پہلا حصہ ہے۔ بالکل پہلا حصہ۔ اور اس حصے میں ہم جن چیپٹرز پر بات کریں گے وہ ہیں چیپٹر 1 دا ڈیوائیڈڈ سیلف اور چیپٹر 2 چینجنگ یور مائنڈ۔ یہ دونوں چیپٹرز پوری کتاب کی بنیاد ہیں۔ تو اگر ہم چیپٹر 1 سے شروع کریں، یعنی دا ڈیوائیڈڈ سیلف، تو یہ انسان کے اندرونی تضاد کے تصور پر بات کرتا ہے۔ میرا مطلب ہے ہم سب کے اندر ہر وقت ایک کشمکش چل رہی ہوتی ہے، ایک جنگ سی چل رہی ہوتی ہے۔ بالکل جیسے صبح جلدی اٹھ کر ورزش کرنے کا ارادہ، دماغ کہتا ہے کہ اٹھو، لیکن جسم بستر سے نکلنے سے انکار کر دیتا ہے۔ ہاں، انسان سوچتا ہے کہ بس 5 منٹ اور سو لوں۔ بالکل۔ تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی ہی اندر اتنے منقسم کیوں ہیں۔ دیکھیں، یہ جو اندرونی تضاد ہے نا، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تاریخ کے مختلف ادوار میں مفکرین نے اس جنگ کو سمجھانے کے لیے کئی مثالیں دی ہیں۔ جیسے اگر ہم قدیم یونان کی طرف جائیں تو افلاطون نے انسانی دماغ کو ایک رتھ بان کی صورت میں پیش کیا تھا۔ ہاں، جو 2 سرکش گھوڑوں کو قابو کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بالکل۔ اور بعد میں سگمنڈ فرائیڈ نے بھی انسانی ذہن کو 3 حصوں میں تقسیم کر کے سمجھایا، لیکن جو جوناتھن ہائٹ نے اس کتاب میں استعارہ استعمال کیا ہے وہ سب سے زیادہ عملی اور سمجھنے میں آسان ہے۔ وہ ہاتھی اور سوار والا استعارہ، رائڈر اینڈ ایلیفنٹ۔ جی ہاں، ہاتھی اور سوار۔ یہ تصور واقعی بہت گہرا ہے۔ اگر ہم اس کو تھوڑا سا کھول کر بیان کریں تو یہاں سوار یعنی رائڈر ہمارے باشعور اور منطقی دماغ کی نمائندگی کرتا ہے۔ ہمارا سوچنے سمجھنے والا دماغ۔ بالکل، جو مستقبل کی منصوبہ بندی کرتا ہے، حساب کتاب لگاتا ہے اور شعوری فیصلے کرتا ہے۔ اور دوسری طرف ہاتھی ہے یعنی ایلیفنٹ، جو ہمارے جذبات، بنیادی جبلتوں اور خود کار خواہشات کی علامت ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوار کو یہ وہم ہوتا ہے کہ وہ ہاتھی کو کنٹرول کر رہا ہے۔ حالانکہ طاقت کا اصل توازن کچھ اور ہی ہے۔ ایک چھوٹا سا سوار ایک انتہائی دیویائیکل ہاتھی پر بیٹھا ہے۔ درحقیقت جب تک راستے میں کوئی خاص کشش یا خطرہ نہ ہو تو ہاتھی سوار کی بات مانتا رہتا ہے۔ لیکن جیسے ہی ہاتھی کسی چیز کی ضد پکڑ لیتا ہے تو سوار کی تمام تر منطق ہار جاتی ہے۔ مطلب اگر ہاتھی ڈر کر بھاگنا چاہے یا کسی فوری لذت کی طرف لپکنا چاہے تو سوار کچھ نہیں کر سکتا۔ ہاتھی ہمارے منطقی دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ اور اسی وجہ سے انسان غصے میں وہ باتیں کہہ جاتا ہے جو وہ نہیں کہنا چاہتا، یا وہ کام کر گزرتا ہے جن کا بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ یہ تو ایک نفسیاتی استعارہ ہو گیا، لیکن مصنف نے اسے حیاتیاتی اور سائنسی بنیادوں پر بھی ثابت کیا ہے۔ کتاب میں ذات کی 4 تقسیمیں بیان کی گئی ہیں، یعنی 4 divisions of the self۔ ہاں، جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ ٹکراؤ اصل میں جسم اور دماغ کے کن حصوں میں ہو رہا ہے۔ تو اگر ہم پہلی تقسیم پر بات کریں جو کہ مائنڈ ورسز باڈی ہے، یعنی دماغ بمقابلہ جسم، تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا جسم صرف دماغ کا غلام نہیں ہے، بلکہ اس کا اپنا ایک خودکار نظام بھی ہے۔
بالکل، جیسے ہمارے معدے اور آنتوں کے اندر ایک پورا اعصابی نظام موجود ہے۔ جسے اکثر ہمارا دوسرا دماغ بھی کہا جاتا ہے۔ جی، انٹرک نروس سسٹم، اور اسی وجہ سے جسم کے کئی جذباتی رد عمل ہمارے شعوری کنٹرول سے بالکل آزاد ہوتے ہیں۔ یعنی جب انسان خوف کا شکار ہوتا ہے تو دل کی دھڑکن خود بخود تیز ہو جاتی ہے، پسینہ آنے لگتا ہے، سوار لاکھ کہتا رہے کہ سب ٹھیک ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، لیکن جسم اپنا الارم بجا چکا ہوتا ہے۔ اور ہاتھی بے قابو ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ دماغ اور جسم کا وہ ٹکراؤ ہے جہاں منطق ہار جاتی ہے۔ لیفٹ برین ورسز رائٹ برین، یعنی بایاں دماغ بمقابلہ دایاں دماغ۔ ہاں، یہ بہت دلچسپ ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ دماغ دو حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ بایاں حصہ عموماً زبان، منطق اور تجزیے کا مرکز ہے، اور دایاں حصہ جذبات اور مقامی شعور کو سنبھالتا ہے۔ اور سائنسدانوں نے ان مریضوں پر تحقیق کی جن کے دماغ کے دونوں حصوں کا رابطہ کٹ چکا تھا، تو انہیں بہت عجیب نتائج ملے۔ ان تجربات سے بائیں دماغ کا ایک خاص کردار سامنے آیا جسے ماہرین دی انٹرپریٹر یعنی ترجمان کہتے ہیں۔ اچھا، یہ ترجمان کیا کرتا ہے؟ جب دائیں دماغ کے کسی جذباتی رد عمل کی وجہ سے انسان کوئی حرکت کرتا ہے تو بایاں دماغ فوراً اس حرکت کو درست ثابت کرنے کے لیے ایک کہانی یا جواز گھڑ لیتا ہے۔ یعنی اسے خود بھی معلوم نہیں ہوتا کہ اصل وجہ کیا تھی، لیکن وہ ایک منطق پیش کر دیتا ہے تاکہ لگے کہ فیصلہ شعوری تھا۔ بالکل، انسان کہانیاں بنانے میں بہت ماہر ہے، خاص طور پر خود کو دھوکہ دینے کے لیے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اور پھر تیسری تقسیم ہمیں دماغ کی ارتقائی تاریخ کی طرف لے جاتی ہے، یعنی نیو برین ورسز اولڈ برین، نیا دماغ بمقابلہ پرانا دماغ۔ ہمارا پرانا دماغ، جسے لمبک سسٹم کہتے ہیں، یہ دراصل ایک قدیم الارم سسٹم ہے۔ یہ بقا کے لیے بنا تھا تاکہ خطرے کے وقت انسان فوراً رد عمل ظاہر کرے۔ اور نیا حصہ جو فرنٹل کارٹیکس ہے، وہ سوچنے اور استدلال کی صلاحیت رکھتا ہے۔ جی، فرنٹل کارٹیکس ہمارا سوار ہے جو منصوبہ بندی لاتا ہے، لیکن پرانا دماغ جو ہاتھی کا مرکزی حصہ ہے وہ اب بھی ہمارے جذباتی رد عمل پر پوری طرح قابض ہے۔ یعنی جب فوری لذت یا خطرے کی بات ہو تو یہ پرانا دماغ نئے دماغ کی تمام تر منطق کو ایک طرف دھکیل دیتا ہے۔ پرانے دماغ کے سگنلز اتنے تیز ہوتے ہیں کہ شعوری دماغ کے پاس انہیں روکنے کا وقت ہی نہیں ہوتا۔ اور یہی بات ہمیں چوتھی اور سب سے اہم تقسیم کی طرف لے جاتی ہے، کنٹرولڈ ورسز آٹومیٹک پروسیسز، شعوری بمقابلہ خودکار عمل۔ یہ تو ہماری روزمرہ زندگی کا سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ایک طرف وہ کام ہیں جو ہم پوری توجہ سے کرتے ہیں، جیسے ریاضی کا سوال حل کرنا، اور دوسری طرف خودکار رد عمل ہیں جو بغیر سوچے سمجھے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کی سب سے عام مثال سیلف کنٹرول کی ناکامی ہے۔ ہاں، جیسے فرض کریں کسی کی سالگرہ کی پارٹی ہے، انسان کا سوار کہتا ہے کہ کیک مت کھاؤ، صحت کے لیے اچھا نہیں ہے، لیکن ہاتھی جسے مٹھاس اور کیلوریز پسند ہیں وہ اس کشش میں کھینچا چلا جاتا ہے۔ اور پھر سوار کمزور پڑ جاتا ہے۔ ہاتھی سوار کے ذہن میں یہ جواز ڈالتا ہے کہ بس آج کھا لیتا ہوں، کل سے ڈائٹ شروع کر دوں گا۔ اور آخرکار انسان کیک کھا لیتا ہے، منطق ہار جاتی ہے۔ لیکن اس سے بھی اہم بات یہ ہے کہ یہ سارا عمل صرف کیک کھانے تک محدود نہیں ہے، یہ ہمارے اخلاقی فیصلوں پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ بالکل، ہم اکثر کسی چیز کو دیکھ کر فوراً فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا غلط۔ یہ فیصلہ ہمارا خودکار ہاتھی کرتا ہے۔ جی ہاں، ہمارا منطقی دماغ حقیقت میں کوئی جج نہیں ہے جو شواہد دیکھ کر فیصلہ کرے، بلکہ وہ ہاتھی کا ایک وکیل بن جاتا ہے، لائر بن جاتا ہے، جو صرف جذباتی فیصلوں کو دنیا کے سامنے درست ثابت کرنے کے لیے دلائل اکٹھے کرتا ہے۔ اسی لیے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ لوگ دلائل ہار جانے کے باوجود اپنا نظریہ نہیں بدلتے، کیونکہ ان کا نظریہ منطق پر نہیں، جذبات پر کھڑا ہوتا ہے۔ واقعی، اگر ہم سامنے والے کے ہاتھی سے مخاطب نہیں ہوں گے تو اس کا سوار ہماری کوئی بات نہیں سنے گا۔ اور یہیں سے ہم کتاب کے دوسرے چیپٹر کی طرف جا سکتے ہیں، چیپٹر 2 چینجنگ یور مائنڈ۔ جی بالکل، اگر ہاتھی اتنا ہی طاقتور ہے تو یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ یہ دنیا کو دیکھتا کیسے ہے۔ اس چیپٹر میں پرسیپشن یعنی ادراک کی طاقت پر بات کی گئی ہے کہ ہماری سوچ حالات کو کیسے نیا روپ دیتی ہے۔ مصنف نے اس کے لیے ایک رومی فلسفی بائتھیسس کی مثال دی ہے، اور اس کی کتاب میں لیڈی فلسفی کا ایک خوبصورت استعارہ ہے۔
بائتھیسس کی کہانی واقعی بہت سبق آموز ہے۔ وہ ایک کامیاب انسان تھا جس پر جھوٹا الزام لگا اور اسے موت کی سزا سنا دی گئی۔ اور اس مایوسی کے عالم میں اسے خواب میں لیڈی فلسفی نظر آتی ہے جو اسے سمجھاتی ہے کہ قسمت تو ایک پہیے کی طرح گھومتی رہتی ہے۔ آج جو عروج پر ہے کل زوال میں ہوگا۔ وہ اسے بتاتی ہے کہ اصل مسئلہ وہ جیل نہیں ہے بلکہ اس کا وہ نظریہ ہے جس سے وہ حالات کو دیکھ رہا ہے۔ بالکل، اگر ہم حالات کو دیکھنے کا زاویہ بدل لیں تو ہمارے اندر جذباتی لچک پیدا ہو سکتی ہے۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ دنیا میں کچھ بھی اچھا یا برا نہیں ہوتا، ہماری سوچ سے ایسا بناتی ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہماری سوچ فوراً کسی چیز کو اچھا یا برا کیسے قرار دے دیتی ہے؟ اس کے لیے کتاب میں ایک بہت دلچسپ تصور دیا گیا ہے جسے لائک او میٹر کہا گیا ہے۔ لائکو میٹر، جیسے دماغ کے اندر کوئی میٹر لگا ہوا ہو؟ ہاں، یہ میٹر دراصل ہمارا قدیم لمبک سسٹم ہے۔ ہم دن بھر جو بھی دیکھتے ہیں یا سنتے ہیں، یہ میٹر ملی سیکنڈز میں ان پر ایک ٹھپا لگاتا جاتا ہے کہ یہ مجھے پسند ہے، یہ ناپسند ہے۔ اور یہ اتنی تیزی سے ہوتا ہے کہ ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، اور ہمارے اندر تعصبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ آپ کا لائک او میٹر ہے جو پرانی یادداشت یا کسی باریک سی حرکت کی بنیاد پر خطرے کا سگنل دے رہا ہے۔ اور اس میٹر کی ایک بڑی خرابی نیگیٹیوٹی بایاس ہے، یعنی منفی رجحان۔ جی، یہ ایک سائنٹیفک حقیقت ہے کہ ہمارا دماغ مثبت تجربات کے مقابلے میں منفی باتوں کو زیادہ شدت سے محسوس کرتا ہے۔ اگر دن میں 10 لوگ تعریف کریں اور ایک شخص تنقید کر دے تو انسان رات کو صرف اسی تنقید کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ اس کی وجہ ارتقائی ہے۔ پرانے وقتوں میں بقا کے لیے خطرات کو یاد رکھنا ضروری تھا۔ ہاں، اگر انسان کسی سیب کو نظر انداز کر دے تو کوئی خاص نقصان نہیں، لیکن اگر سانپ کو نظر انداز کر دے تو جان جا سکتی ہے۔ بالکل، یہ منفی رجحان بقا کے لیے تو اچھا تھا، لیکن آج کی دنیا میں یہ ہماری خوشی کے لیے ایک مسئلہ بن چکا ہے۔ تو اگر ہمارا ارتقا ہی ہمیں منفی سوچنے پر مجبور کرتا ہے تو کیا ہماری خوشی واقعی ہمارے اختیار میں ہے؟ اس سوال کا جواب دینے کے لیے کتاب میں خوشی کا ایک سائنسی فارمولا بیان کیا گیا ہے: H=S+C+V۔ یہ فارمولا بہت اہم ہے۔ اگر ہم اس کو تفصیل سے بیان کریں تو ایچ کا مطلب ہے مجموعی خوشی، یعنی ہیپینس۔ اور یہ 3 چیزوں سے مل کر بنتی ہے۔ پہلی چیز ہے ایس، جس کا مطلب ہے بایولوجیکل سیٹ پوائنٹ، یعنی ہمارا حیاتیاتی یا جینیاتی نقطۂ آغاز۔ مطلب ہماری خوشی کا ایک خاص حصہ ہماری جینیٹکس یعنی جینیٹکس سے جڑا ہوتا ہے۔ جی ہاں، کچھ تحقیقات کے مطابق 50% تک۔ کچھ لوگ پیدائشی طور پر خوش مزاج ہوتے ہیں اور کچھ قدرتی طور پر فکر مند رہنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی ان کا لائکو میٹر منفی کی طرف زیادہ جھکا ہوتا ہے۔ اور فارمولے میں سی کا مطلب ہے کنڈیشنز، یعنی بیرونی حالات۔ لیکن انسان بیرونی حالات کا بہت جلدی عادی ہو جاتا ہے۔ چاہے کوئی بہت اچھی چیز مل جائے یا کوئی برا حادثہ ہو جائے، کچھ عرصے بعد انسان واپس اپنے جینیٹک نقطۂ آغاز پر آ جاتا ہے، سوائے کچھ مسلسل مسائل کے جیسے ٹریفک کا شور یا خراب رشتے۔ تو پھر فارمولے میں بچتا ہے وی، یعنی والنٹری ایکٹیویٹیز، وہ اعمال جو ہم خود شعوری طور پر کرتے ہیں۔ اور یہیں سے ہمیں امید ملتی ہے۔ اگر کسی کا ہاتھی قدرتی طور پر پریشان رہتا ہے تو وہ اسے سدھار سکتا ہے، طاقت سے نہیں بلکہ تربیت سے۔ بالکل، کیونکہ سوار ہاتھی کو مار پیٹ کر سیدھا نہیں کر سکتا، تو ہاتھی کو سدھارنے کے کون سے طریقے بتائے گئے ہیں؟ کتاب میں کچھ ٹولز بتائے گئے ہیں۔ سب سے مؤثر اور پرانا طریقہ میڈیٹیشن یعنی مراقبہ ہے۔ مراقبہ نفسیاتی سطح پر کیسے کام کرتا ہے؟ یہ دراصل سوار اور ہاتھی کے درمیان ایک فاصلہ پیدا کرتا ہے۔ انسان سیکھتا ہے کہ اپنے خیالات اور جذباتی رد عمل کو بغیر کسی فوری ری ایکشن کے صرف دیکھے۔ اس سے ہاتھی کی وہ عادت ٹوٹ جاتی ہے جس میں وہ فوراً گھبرا جاتا ہے یا غصے میں آ جاتا ہے۔ بالکل، مراقبہ خود آگاہی کو بہتر بناتا ہے، جس سے سوار اور ہاتھی کے درمیان ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ اور دوسرا طریقہ جو جدید نفسیات کا حصہ ہے وہ ہے کوگنیٹو تھراپی، یعنی کوگنیٹو تھراپی۔ جی، یہ منفی سوچ کے دائرے کو توڑنے کے لیے ہے۔ جب ہاتھی چیزوں کو حقیقت سے زیادہ خوفناک سمجھ لیتا ہے تو تھراپی ہمیں سکھاتی ہے کہ اپنی ہی سوچوں پر سوال اٹھائیں۔ یعنی جب دماغ کہے کہ سب برباد ہو گیا تو سوار پوچھے کہ اس بات کا ثبوت کیا ہے۔ ایسا کرنے سے ہم اپنے دماغ کے نیورل پاتھ ویز کو دوبارہ ترتیب دیتے ہیں اور ہاتھی مثبت راہوں پر چلنا سیکھ جاتا ہے۔
لیکن کبھی کبھی حیاتیاتی کیمسٹری اتنی غالب ہوتی ہے کہ صرف مراقبہ یا تھراپی کام نہیں کرتی، تو اس کے لیے تیسرا طریقہ ادویات یعنی SSRIs کا ہے۔ جی ہاں، مصنف بتاتے ہیں کہ بعض اوقات کیمیائی عدم توازن اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ انسان کے لیے تھراپی شروع کرنا بھی ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو وہاں میڈیکل سائنس مدد کرتی ہے۔ یہ دوائیں دماغ کے طوفان کو پرسکون کرتی ہیں تاکہ ہاتھی قابو میں آئیں اور انسان تھراپی سے فائدہ اٹھا سکے۔ بالکل۔ تو اگر ہم اس ساری گفتگو کو سمیٹیں تو بات یہ ہے کہ انسان کا دماغ منقسم ہے۔ جذبات اور منطق کے درمیان ایک جنگ جاری ہے۔ ہمیں سوار اور ہاتھی میں دشمنی نہیں بلکہ دوستی پیدا کرنی ہے، اپنی کمزوریوں کو جاننا ہے اور ہاتھی کو ایک بہتر سمت دکھانی ہے۔ یہ انسان کو سمجھنے کا بہت ہی حقیقت پسندانہ زاویہ ہے۔ اپنے تعصبات کو سمجھنا ہی ہمیں بہتری کی طرف لے جاتا ہے۔ بالکل۔ اور اس گفتگو کے اختتام پر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑنا چاہوں گی۔ جی ضرور۔ اگر ہمارا منطقی دماغ یا سوار دراصل ہمارے جذبات کے ہاتھی کا محض ایک وکیل ہے جو صرف اس کے فیصلوں کا دفاع کرتا ہے، تو کیا ہماری وہ تمام قوی آرا جنہیں ہم مکمل منطقی سمجھتے ہیں محض ہمارے لاشعوری جذبات کا دھوکہ ہے؟ یہ ایک ایسا گہرا سوال ہے جو انسان کو خود اپنی سوچ پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ بالکل۔ اگلے حصے میں ہم ان موضوعات پر بات کریں گے۔ چیپٹر 3 ریسیپروسٹی وتھ وینجنس اور چیپٹر 4 دی فالٹس آف ادرز۔ اس تفصیلی جائزے کے دوسرے حصے میں خوش آمدید۔ پچھلی نشست میں ہم نے جس زبردست سفر کا آغاز کیا تھا، آج ہم اسے مزید آگے بڑھانے والے ہیں۔ جی بالکل، اور جو لوگ ہمارے ساتھ نئے جوڑے ہیں ان کے لیے بس ایک مختصر سی یاد دہانی کہ اس نشست میں ہم مشہور ماہر نفسیات جوناتھن ہائیڈٹ کی شاندار کتاب دی ہیپینس ہائپوتھیسس یعنی خوشی کے مفروضے پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور آج کا جو ہمارا مشن ہے وہ اس کتاب کے دو انتہائی دلچسپ اور کسی حد تک حیران کن ابواب کا گہرا مطالعہ کرنا ہے۔ سب سے پہلے ہم بات کریں گے چیپٹر 3 پر، ریسیپروسٹی وتھ وینجنس یعنی باہمی لین دین اور اس کی طاقت۔ ہاں، اور اس کے فوراً بعد ہم گوتا لگائیں گے چیپٹر 4 میں، جس کا عنوان ہے دی فالٹس آف ادرز یعنی دوسروں کی خامیاں اور ہماری منافقت۔ یہ دونوں ابواب انسانی نفسیات کے ایسے پہلوؤں کو بے نقاب کرتے ہیں جن پر ہم عموماً غور نہیں کرتے۔ تو پھر بنا کسی تاخیر کے سیدھا تیسرے باب کی طرف چلتے ہیں۔ مصنف اس باب کا آغاز ریسیپروسٹی یعنی باہمی تعاون کے تصور سے کرتے ہیں۔ عام زندگی میں تو ہم اسے بس ایک سادہ سا اصول سمجھتے ہیں نا، کہ دوسروں کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں جیسا آپ اپنے لیے پسند کرتے ہیں۔ جی، لیکن کتاب اسے صرف ایک اخلاقی درس نہیں مانتی۔ کتاب کے مطابق باہمی لین دین انسانی سماج کی بنیادی کرنسی ہے۔ اگر ہم تاریخ اور ارتقاء کو دیکھیں تو یہ وہ اصول ہے جس نے انسانی تہذیب کو جوڑ کر رکھا ہے۔ بالکل، مطلب اس کے بغیر کوئی بھی انسانی گروہ زندہ ہی نہیں رہ سکتا تھا۔ اور اس بات کو سمجھانے کے لیے کتاب میں وہ جو ہالی ووڈ کی کلاسک فلم دی گاڈ فادر کی مثال دی گئی ہے، وہ تو کمال کی ہے۔ او ہاں، وہ ابتدائی سین واقعی اس تصور کی بہترین عکاسی کرتا ہے۔ شروع میں بناسیرا نامی ایک شخص جو پیشے سے ایک انڈرٹیکر ہے، وہ ڈان کارلیون کے پاس آتا ہے نا۔ اس کی بیٹی کے ساتھ ظلم ہوا ہے اور وہ ڈان سے بدلہ مانگنے آیا ہے، لیکن وہ سیدھا آ کر کہتا ہے کہ میں تمہیں اتنے پیسے دوں گا، تم یہ کام کر دو۔ اور یہیں پر ڈان کورلیون اسے روک دیتا ہے اور ناراضگی کا اظہار کرتا ہے۔ ڈان اس کے پیسوں کی پیشکش کو فوراً مسترد کر دیتا ہے۔ جی، وہ اسے یاد دلاتا ہے کہ تم نے تو کبھی کوئی دوستی کا رشتہ ہی نہیں رکھا۔ بالکل، ڈان اسے کہتا ہے کہ تم نے کبھی مجھے اپنے گھر کافی پینے کی دعوت نہیں دی، کبھی عزت سے گاڈ فادر نہیں کہا اور سیدھا ایک خریدار بن کر آ گئے ہو۔ ڈان دراصل اسے یہ بتا رہا تھا کہ معاشرے میں کوئی بھی تحفظ یا مدد محض پیسوں سے نہیں خریدی جا سکتی۔ صحیح کہا آپ نے۔ اس کے لیے آپ کو پہلے سماجی قرض یعنی باہمی تعلق اور عزت کے نظام میں شامل ہونا پڑتا ہے۔ جب تک آپ کسی کے ساتھ احسان کا تبادلہ نہیں کرتے، آپ اس سے کسی بڑی مدد کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ یہ واقعی بہت گہرا سبق ہے، اور اسی باہمی تعاون کی بنیاد پر کتاب ایک اور تصور پیش کرتی ہے جسے الٹرا سوشیلٹی یعنی انتہائی سماجیت کہا گیا ہے۔ جی، انتہائی سماجیت۔ مطلب جب ہم دیکھتے ہیں کہ انسان لاکھوں کی تعداد میں بڑے بڑے شہروں میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں تو یہ بظاہر عام بات لگتی ہے، لیکن کتاب بتاتی ہے کہ جانوروں کی دنیا میں ایسا بہت کم ہوتا ہے۔
چیونٹیاں اور مکھیاں ایسا کرتی ہیں، لیکن ان کا طریقہ کار انسانوں سے بالکل مختلف ہے۔ یہ ارتقائی حیاتیات کا ایک بہت ہی دلچسپ معمہ ہے۔ چیونٹیاں یا شہد کی مکھیاں جو لاکھوں کی تعداد میں ایک ساتھ رہتی ہیں اور ایک دوسرے کے لیے جان دے دیتی ہیں، وہ دراصل ایک ہی ماں کی اولاد ہوتی ہیں۔ یعنی ان کا ڈی این اے بالکل ایک جیسا ہوتا ہے؟ 100% ایک جیسا۔ سائنس میں اسے کن الٹروازم یا خاندانی ایثار کہتے ہیں۔ وہ اپنے رشتہ داروں کی حفاظت صرف اس لیے کرتی ہیں تاکہ ان کے مشترکہ جینز محفوظ رہیں۔ جانوروں میں یہ تعاون خون کے رشتوں تک ہی محدود ہوتا ہے۔ لیکن انسانوں میں تو ایسا نہیں ہے۔ ہم تو ان لوگوں کے ساتھ بھی تجارت کرتے ہیں، ایک ساتھ سفر کرتے ہیں، جن سے ہمارا دور دور تک کوئی خونی رشتہ نہیں ہوتا۔ تو انسانوں نے ارتقاء کے اس عمل میں یہ سلسلہ شروع کہاں سے کیا؟ یہی تو ہماری سب سے بڑی کامیابی ہے۔ انسانوں نے ارتقائی طور پر اس خاندانی ایثار کے جذبے کو لیا اور اسے غیروں تک بھی پھیلا دیا، اور اس مقصد کے لیے ہمارے دماغ نے ایک خاص فطری حکمت عملی اپنائی، جسے ہم ٹٹ فار ٹیٹ یا جیسے کو تیسا کی حکمت عملی کہتے ہیں۔ ذرا اس جیسے کو تیسا حکمت عملی کو آسان مثال سے سمجھائیں۔ کیا ہم ہر وقت حساب کتاب کرتے رہتے ہیں؟ ایک طرح سے ہاں، یہ حکمت عملی بہت سادہ ہے۔ اس کا اصول یہ ہے کہ جب آپ پہلی بار کسی سے ملیں تو ابتدا میں ہمیشہ تعاون کریں، لیکن پھر سامنے والے کے رویے کی ہو بہو نقل کریں۔ مطلب اگر کوئی اچھا کرے تو جواب میں اچھائی، برا کرے تو برائی۔ بالکل۔ اور اس حکمت عملی سے دو انتہائی طاقتور جذبات جنم لیتے ہیں جن کا کتاب میں ذکر ہے: شکر گزاری اور بدلے کا جذبہ۔ ہم عام طور پر شکر گزاری کو ایک بہت اچھا اور پاکیزہ جذبہ مانتے ہیں اور بدلے کو ایک منفی خصلت۔ ماہرین انہیں ایک ساتھ کیوں جوڑتے ہیں؟ کیونکہ یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ شکر گزاری انسانوں کو آپس میں جوڑتی ہے۔ جب کوئی ہم پر احسان کرتا ہے تو ہمارے اندر قدرتی دباؤ پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اس کے ساتھ تعاون کریں۔ اور بدلے کا جذبہ ان لوگوں کے لیے ہے جو صرف فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں۔ صحیح سمجھے آپ، جنہیں ہم دھوکے باز یا مفت خورے کہہ سکتے ہیں۔ بدلے کا جذبہ معاشرے میں ان لوگوں کو سزا دے کر سماجی توازن برقرار رکھتا ہے۔ اگر بدلے کا خوف نہ ہو تو دھوکہ دینے والے پورے معاشرے کا نظام تباہ کر دیں۔ حیران کن بات ہے۔ اور اسی سماجی توازن کے حوالے سے کتاب گپ شپ یعنی گوسپ کے سماجی کردار کا بھی تذکرہ کرتی ہے۔ ہم تو ہمیشہ یہی سنتے آئے ہیں کہ گپ شپ ایک بری عادت ہے۔ روایتی طور پر ایسا ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن ارتقائی لحاظ سے جب انسانی معاشرے بڑے ہونے لگے تو ہر شخص کے رویے پر نظر رکھنا ناممکن ہو گیا، اور یہی گپ شپ کام آتی ہے۔ تو گپ شپ دراصل معاشرے میں لوگوں کی نگرانی کرنے کا ٹول ہے؟ جی، یہ لوگوں کی ساخت پر حساب رکھنے اور انہیں ان کے اعمال کے لیے جوابدہ بنانے کا ایک طاقتور طریقہ ہے۔ اگر کسی کو معلوم ہو کہ اس کی چوری یا دھوکے کی خبر پوری کمیونٹی میں پھیل جائے گی تو وہ غپ شپ کے خوف سے سماجی اصولوں کی پابندی کرتا ہے۔ یہ تو ایک پورا سماجی نظام ہے جو ہمیں جوڑے ہوئے ہے۔ خیر، اب گفتگو کا رخ چوتھے باب کی طرف موڑتے ہیں، دی فالٹس آف ادرس۔ یہ باب ہائپوکریسی یعنی منافقت کے تصور کو بڑی گہرائی سے بیان کرتا ہے۔ جی، اور اس باب کا اہم نقطہ یہ ہے کہ انسان کے لیے دوسروں کی غلطیاں اور خامیاں دیکھنا کتنا آسان ہے، لیکن اپنی خامیاں نظر نہیں آتی۔ بالکل۔ کتاب میں اسے مورل ہائپوکریسی یعنی اخلاقی منافقت کہا گیا ہے۔ تحقیق کے مطابق انسان حقیقت میں نیک بننے سے زیادہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ وہ نیک نظر آئے۔ یہ ایک تلخ سچائی ہے، اور اس سچائی کو چھپانے کے لیے ہمارے دماغ کے اندر ایک چیز بیٹھی ہے جسے کتاب انر لائر یا اندرونی وکیل کہتی ہے۔ ہاں، یہ اندرونی وکیل والی اصطلاح بہت دلچسپ ہے۔ ہمارے دماغ کے اندر واقعی ایک ایسا وکیل بیٹھا ہے جو ہر وقت ہمارے غلط کاموں کا دفاع کرتا ہے۔ بالکل، اس کا کام حقیقت کو تلاش کرنا نہیں ہے، بلکہ آپ کے لیے دلائل تراشنا اور آپ کو درست ثابت کرنا ہے۔ جیسے فرض کریں ہم گاڑی چلا رہے ہیں اور غلطی سے اشارہ توڑ دیتے ہیں، تو ہمارا اندرونی وکیل فوراً کہتا ہے کہ میں بہت جلدی میں تھا یا حالات ایسے تھے۔ لیکن اگر کوئی دوسرا اشارہ توڑے تو ہم فوراً اسے غیر ذمہ دار اور جاہل قرار دے دیتے ہیں۔ یہی تو سیلف سرونگ بائس یا خود غرضانہ تعصب ہے۔ ہمارا دماغ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ ہم دوسروں سے زیادہ اخلاقی اور بہتر ہیں۔ ہم اپنی کامیابیوں کا کریڈٹ تو خود لیتے ہیں، لیکن اپنی ناکامیوں کا بوجھ حالات پر ڈال دیتے ہیں۔
اور اسی وجہ سے ہم اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنے سے کتراتے ہیں۔ کتاب کے مطابق انسان زندگی میں سچے اخلاق پر چلنے کے بجائے ماکیاویلین اسٹریٹجیز یعنی ماکیاویلی حکمت عملیہ اپناتا ہے۔ جی، ہم اپنی شہرت کو سنبھالنے اور اپنے فائدے کے لیے دوسروں کو استعمال کرنے کے طریقے سیکھ لیتے ہیں۔ ہمارا اصل مقصد معاشرے میں اپنا تشخص قائم کرنا ہوتا ہے تاکہ لوگ ہم پر بھروسہ کریں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم اپنے بارے میں جو سوچتے ہیں، یعنی ہمارا جو ذاتی تاثر ہے، اور حقیقت میں ہم جو کرتے ہیں، ان کے درمیان ایک بہت بڑا فاصلہ ہے۔ بالکل، اور یہ حد سے زیادہ خود اعتمادی اکثر انسان کو غلط فہمیوں اور حتیٰ کہ تشدد کی طرف بھی لے جاتی ہے۔ یہ ایک بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ دنیا میں برائی صرف ولن قسم کے لوگوں میں ہوتی ہے، وہ جو خالص برائی یا پیور ایول کا تصور ہے۔ اور یہی وہ افسانہ ہے جسے توڑنے کی ضرورت ہے۔ انسانوں کی یہ عادت ہے کہ وہ دنیا کو بلیک اینڈ وائٹ میں یعنی اچھے اور برے میں تقسیم کر دیتے ہیں اور خود کو ہمیشہ اچھا سمجھتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے کہ زیادہ تر ظلم کرنے والے بھی خود کو حق پر ہی سمجھتے ہیں۔ وہ بھی یہی سوچتے ہیں کہ وہ مظلوم ہیں اور انصاف کر رہے ہیں۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب ہم اپنے اندرونی وکیل کی باتوں میں آ کر خود کو مکمل حق پر اور دوسرے کو مکمل غلط مان لیتے ہیں تو پھر ہم اپنے ہر غلط رویے کو جائز سمجھنے لگتے ہیں۔ تو پھر اس منافقت کے چکر کو توڑنے کا حل کیا ہے؟ کیا سیلف اویئرنیس یعنی خود آگاہی سے یہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے؟ اس باب کا اختتام اسی ضرورت پر ہوتا ہے۔ منافقت کے اس چکر کو توڑنے کے لیے خود آگاہی اور اپنی خامیوں کو ماننا بہت ضروری ہے۔ ہمیں اپنے اندر جھانکنے کی ہمت پیدا کرنی ہوگی۔ یعنی جب ہم جھگڑے میں ہوں تو ایک لمحے کے لیے رک کر اپنے اندرونی وکیل کو خاموش کرائیں۔ جی ہاں، جب ہم اپنی غلطیاں مانتے ہیں اور تسلیم کرتے ہیں کہ ہم بھی تعصب کا شکار ہو سکتے ہیں تو غصہ کم ہوتا ہے اور ہمارے تعلقات قدرتی طور پر بہتر ہونے لگتے ہیں۔ زبردست۔ تو اگر ہم آج کی اس نشست کا مجموعی خلاصہ پیش کریں تو دونوں ابواب ہمیں ایک متوازن مگر حیران کن تصویر دکھاتے ہیں۔ ایک طرف باہمی تعاون کا وہ اصول ہے جو ہمارے معاشرے کو بناتا ہے اور ہمیں جوڑے رکھتا ہے، جس سے منافقت جنم لیتی ہے۔ بالکل درست۔ تو جاتے جاتے ہم سننے والوں کے لیے ایک حتمی اور فکر انگیز سوال چھوڑے جاتے ہیں جو یقیناً انہیں سوچنے پر مجبور کر دے گا۔ جی ضرور۔ اگر ہم صرف ایک دن کے لیے اپنے دماغ کے اس دفاعی اندرونی وکیل کو خاموش کرا دیں اور صرف اپنی غلطیوں کو ویسے ہی دیکھیں جیسے ہم دوسروں کی غلطیاں دیکھتے ہیں تو ہماری زندگیاں کتنی مختلف ہوں گی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب ہمیں اپنے اندر ہی تلاش کرنا ہوگا۔ بالکل۔ تو اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی بات کو سمیٹتے ہیں۔ اگلے حصے میں ہم بات کریں گے چیپٹر 5 دی پرسیوٹ آف ہیپینس۔ یہ ہماری اس سیریز کا تیسرا حصہ ہے جہاں ہم دی ہیپینس ہائپوتھیسس پر اپنی گفتگو کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ایک ایسا سفر ہے جس میں ہم یعنی قدیم انسانی دانش اور آج کی جو جدید سائنس ہے اس کے ایک بہت ہی انوکھے ملاپ کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہاں، اور آج کا ہمارا ایجنڈا خاص طور پر دلچسپ ہے کیونکہ اس نشست میں ہم کتاب کے باب نمبر 5 جس کا عنوان ہے دی پرسوٹ آف ہیپینس یعنی خوشی کی تلاش، اس تصور پر تفصیلی بات کریں گے۔ بالکل، اور اس گفتگو کا جو بنیادی مقصد ہے یا آپ کہہ لیں جو ہمارا مشن ہے وہ دراصل یہ کھوج لگانا ہے کہ آخر یہ خوشی دراصل ہے کیا چیز؟ مطلب کیا یہ کوئی ایسی حتمی منزل ہے جسے کسی خزانے کی طرح دریافت کرنا ہے کہیں جا کر، یا پھر یہ کوئی اندرونی کیفیت ہے؟ آج ہم انہی سوالات کی تہوں تک جانے کی کوشش کریں گے کیونکہ میں سوچتی ہوں یہ سوال ہم سب کو ہی الجھاتا ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا موضوع ہے جس نے صدیوں سے انسانی ذہن کو الجھا رکھا ہے۔ اگر ہم تاریخ کے اوراق پلٹیں نا اور قدیم فلسفے کا جائزہ لیں تو گوتم بدھ اور ایپیکیورس جیسے عظیم مفکرین کا نقطہ نظر بہت واضح اور کافی گہرا معلوم ہوتا ہے۔ اچھا، تو ان کے نزدیک یعنی خوشی کا کیا تصور تھا؟ ان دونوں کا اور ان جیسے کئی دوسرے قدیم فلسفیوں کا بنیادی استدلال یہ تھا کہ سچی خوشی اور دلی سکون کی تلاش اگر باہر کی مادی دنیا میں کی جائے گی تو انسان کے ہاتھ ہمیشہ مایوسی ہی آئے گی۔ ان کے نزدیک خوشی ایک ایسا چشمہ ہے جو انسان کے اپنے اندر سے پھوٹتا ہے۔
یعنی وہ بیرونی حالات کو بالکل اہمیت نہیں دیتے تھے۔ بالکل، ان کے فلسفے کا مرکزی خیال ہی یہی ہے کہ انسان کو بیرونی چیزوں، بے لگام خواہشات اور مادی دنیا کی چکا چوند سے اپنی وابستگی اور جذباتی لگاؤ کو بالکل ختم کر دینا چاہیے۔ مطلب حالات جیسے بھی ہوں بس تسلیم کر لو۔ ہاں، زندگی جس شکل میں بھی سامنے آئے اور حالات جیسے بھی ہوں، انہیں کسی مزاحمت کے بغیر بالکل اسی طرح قبول کر لینا ہی اندرونی سکون کی اصل کنجی ہے۔ وہ اسے ہی حقیقی خوشی مانتے تھے۔ اچھا، اس قدیم فلسفے کو سن کر میرے ذہن میں ایک سوال ابھرتا ہے۔ اگر خوشی واقعی صرف اندرونی قناعت اور خواہشات کو ترک کر دینے کا ہی نام ہے، تو پھر جدید انسانی معاشرہ اور انسانی فطرت اس سے اس قدر متصادم کیوں نظر آتے ہیں؟ یہ بڑی دلچسپ بات پوچھی ہے آپ نے، کیونکہ مطلب انسان تو ارتقائی طور پر ہمیشہ کچھ نیا حاصل کرنے، آگے بڑھنے اور مقاصد طے کرنے کی جانب مائل رہتا ہے نا، تو کیا جدید نفسیات اس قدیم نظریے سے مکمل اتفاق کرتی ہے؟ دیکھیں، یہیں پر کتاب ایک نہایت پرمغز تصور متعارف کرواتی ہے، جسے پروگریس پرنسپل یا ترقی کا اصول کہا گیا ہے۔ جدید سائنس اور نفسیات یہ بتاتی ہے کہ انسانی دماغ کو ارتقائی عمل نے کچھ اس طرح سے ترتیب دیا ہے کہ وہ کسی منزل کو پا لینے سے زیادہ اس سفر کو انجوائے کرتا ہے۔ اچھا، یعنی مقصد حاصل کر لینے کی خوشی کم ہوتی ہے؟ جی، کسی مقصد کو مکمل طور پر حاصل کر لینے سے زیادہ اس مقصد کی جانب جو پیش رفت کرنے کا عمل ہے، ہمارا دماغ اس سے لطف اندوز ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے کسی مقصد کی طرف قدم بڑھاتے ہیں تو ہمارا دماغ انعام کے طور پر ڈوپامائن خارج کرتا ہے۔ وہ جو فیل گڈ ہارمون ہوتا ہے۔ بالکل وہی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کیمیکل منزل پر پہنچنے کے بعد اتنی مقدار میں خارج نہیں ہوتا جتنا اس سفر کے دوران، جب ہم اس منزل کے قریب تر ہو رہے ہوتے ہیں، تب خارج ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جس چیز کو خوشی سمجھتے ہیں، یعنی کسی کام کا مکمل ہو جانا، وہ دراصل خوشی کا اختتام ہوتا ہے۔ بالکل درست سمجھا آپ نے۔ اس کی ایک بہت واضح اور عملی مثال میں میراتھن ریس کی ٹریننگ میں دیکھتی ہوں۔ مطلب جب کوئی شخص میراتھن دوڑنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی اصل خوشی، وہ جوش اور وہ ولولہ اس ایک دن تک محدود نہیں ہوتا جب وہ ریس ختم کرتا ہے۔ ہاں، وہ تو بس چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے۔ بلکہ وہ جو طویل عمل ہے، روز صبح سویرے اٹھنا، اپنی جسمانی صلاحیتوں کو جانچنا، پچھلے دن کی نسبت 1 کلومیٹر زیادہ دوڑنا، خوشی دراصل ان چھوٹے چھوٹے قدموں اور ٹریننگ کی اس مسلسل پیش رفت میں پوشیدہ ہے۔ بالکل، اور اکثر یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ بڑے جوش و خروش سے جم کی ممبرشپ لیتے ہیں، اور صرف ممبرشپ لینے کے عمل سے ہی انہیں ایک وقتی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ہاں، ایسا بہت لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ وہ سوچتے ہیں بس ممبرشپ لے لی تو آدھا کام ہو گیا۔ حالانکہ اصل پیش رفت اور دیر پا خوشی تو اس کے بعد روزانہ کی محنت میں چھپی ہے۔ جس دن میراتھن کی آخری لکیر عبور ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ایک وقتی اطمینان ضرور ملتا ہے، لیکن اکثر اس کے چند دن بعد انسان ایک عجیب سے خالی پن کا شکار ہو جاتا ہے۔ بالکل، وہ مقصد ختم ہونے کا احساس۔ اس کیفیت کو شیکسپیئر نے صدیوں پہلے نہایت خوبصورتی سے ایک جملے میں قید کر دیا تھا۔ ان کا ایک مشہور قول ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ جو چیز جیت لی گئی وہ تو بس ختم ہو گئی، خوشی کی اصل روح تو کچھ کرنے کے عمل میں ہے۔ کتنا گہرا خیال ہے، یعنی جب تک ہم ایک بامقصد جدوجہد میں مصروف رہتے ہیں، زندگی میں ایک حرارت رہتی ہے۔ ہاں، کامیابی ملنے کے بعد جو خالی پن محسوس ہوتا ہے وہ دراصل دماغ کا ہمیں یہ بتانے کا طریقہ ہے کہ سفر ختم ہو گیا ہے اور اب دماغ کسی نئے ہدف کی تلاش میں ہے۔ اس خالی پن والی بات سے ایک اور نہایت دلچسپ بلکہ کسی حد تک پریشان کن تصور ذہن میں آتا ہے، جسے کتاب میں اڈیپٹیشن پرنسپل یا موافقت کا اصول کہا گیا ہے۔ جی، جسے نفسیات کی دنیا میں ہیڈونک ٹریڈمل کا نام بھی دیا جاتا ہے۔ بالکل، تو یہ اصول بتاتا ہے کہ انسان کی خوشی کی ایک بنیادی سطح ہوتی ہے جسے ایک طرح کا بیس لائن سمجھا جا سکتا ہے۔ انسان کی زندگی میں کوئی بہت بڑی خوشی آ جائے یا کوئی انتہائی اندوہناک واقعہ پیش آ جائے، انسان کچھ عرصے بعد گھوم پھر کر اپنی خوشی کی اسی پرانی بنیادی سطح پر واپس آ جاتا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے۔ اگر ایسا ہے تو پھر ہم زندگی بھر جن چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، کیا وہ سب بے معنی ہے؟ میں سوچتی ہوں کہ پھر اتنی تگ و دو کا فائدہ کیا؟ دیکھیں، اگر ہم اسے ارتقائی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو موافقت کا یہ اصول انسانی بقا کے لیے ایک انتہائی ضروری ہتھیار رہا ہے۔ فرض کریں اگر ہمارے قدیم آباء و اجداد کو ایک بار خوراک ملنے پر اتنی دائمی خوشی مل جاتی کہ وہ ہمیشہ کے لیے مطمئن ہو جاتے
تو کیا ہوتا؟ تو وہ اگلی صبح شکار کے لیے نکلتے ہی نہیں؟ بالکل، وہ اگلی صبح شکار کے لیے یا مزید خوراک کی تلاش میں کیوں نکلتے؟ وہ تو وہیں بیٹھے بیٹھے بھوک سے مر جاتے۔ اسی طرح اگر کسی نقصان کا دکھ ہمیشہ اسی شدت سے طاری رہتا تو انسان کبھی آگے نہ بڑھ پاتا۔ اس لیے انسانی دماغ اس طرح بنا ہے کہ وہ نئے حالات کا بہت جلد عادی ہو جاتا ہے تاکہ وہ ہمیشہ چوکنا اور متحرک رہے۔ یہ بات لاجیکل تو لگتی ہے، اور اس اصول کو ثابت کرنے کے لیے کتاب میں ایک انتہائی حیران کن تحقیق کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جس نے سائنسدانوں کو بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ ہاں، وہ 1978 والی مشہور تحقیق۔ جی بالکل، جس میں محققین نے دو بالکل مختلف گروہوں کا موازنہ کیا تھا۔ ایک طرف وہ لوگ تھے جنہوں نے کروڑوں کی لاٹری جیتی تھی اور راتوں رات ان کی زندگیاں بدل گئی تھیں، اور دوسری طرف وہ بدقسمت افراد تھے جو کسی خوفناک حادثے کا شکار ہو کر مفلوج ہو گئے تھے اور ویل چیئر تک محدود ہو کر رہ گئے تھے۔ اور عام فہم یہی کہتا ہے کہ لاٹری جیتنے والا شخص زندگی بھر مسرور رہے گا اور مفلوج ہو جانے والا شخص ہمیشہ کے لیے غمزدہ رہے گا۔ لیکن نتائج نے دنیا کو حیران کر دیا۔ بالکل، نتائج توقعات کے بالکل برعکس تھے۔ یہ تحقیق موافقت کے اصول کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ تحقیق نے دکھایا کہ ایک سال کے اندر اندر لاٹری جیتنے والے کروڑ پتی افراد اور حادثے کا شکار ہونے والے افراد دونوں ہی اپنی خوشی کی لگ بھگ اسی پرانی بنیادی سطح پر واپس آ چکے تھے جس پر وہ اس بڑے واقعے سے قبل کھڑے تھے۔ یعنی ایک سال بعد ان کی روزمرہ کی خوشی کا گراف تقریباً برابر ہو گیا۔ جی ہاں، لاٹری جیتنے والوں کے لیے نئی گاڑیاں، بڑے گھر اور مہنگا لباس روزمرہ کی عام چیزیں بن گئیں۔ ان کا دماغ ان چیزوں کا عادی ہو گیا اور اس نے ان چیزوں سے اضافی ڈوپامائن خارج کرنا بند کر دیا۔ اور حادثے کے متاثرین کا کیا بنا؟ دوسری طرف حادثے کا شکار ہونے والے افراد نے ابتدائی صدمے کے بعد اپنی نئی زندگی سے موافقت پیدا کر لی۔ انہوں نے ان چھوٹی چھوٹی چیزوں میں خوشی تلاش کرنا سیکھ لیا جنہیں وہ پہلے نظر انداز کر دیتے تھے، جیسے دوستوں سے ملاقات یا ایک اچھا کھانا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انتہائی مثبت اور انتہائی منفی دونوں طرح کے واقعات کی جذباتی شدت وقت کی چکی میں پس کر مدھم پڑ جاتی ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ پر اگر ہم سب کچھ کی عادت ہی ڈال لیتے ہیں اور یہ ہیڈونک ٹریڈمل ہمیں واپس اسی مقام پر لے آتی ہے، تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ بیرونی حالات کی ہماری زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں؟ کیا ہم یہ مان لیں کہ گوتم بدھ اور قدیم روا کی فلسفی 100% درست ہے اور ہمیں بس آنکھیں بند کر کے حالات سے سمجھوتا کر لینا چاہیے؟ یہاں آ کر جدید سائنس قدیم فلسفے کے سامنے ایک سوالیہ نشان کھڑا کرتی ہے۔ یہ درست ہے کہ ہم بہت سی چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں اور اندرونی سکون کی مشق کرنا بہت اہم ہے، لیکن نفسیات دان بتاتے ہیں کہ بیرونی حالات کا انسان کی مجموعی خوشی پر ایک بہت گہرا اور مستقل اثر ہوتا ہے۔ اچھا، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے ہم کبھی مکمل طور پر عادی نہیں ہو پاتے؟ بالکل، کچھ بیرونی عوامل ایسے ہیں جو مسلسل ہمارے اعصاب پر سوار رہتے ہیں اور موافقت کا اصول وہاں ناکام ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ؟ مثال کے طور پر روزمرہ کا شور و غل۔ اگر کوئی شخص کسی ایسی جگہ رہتا ہے جہاں مسلسل ٹریفک کا شور ہو یا کوئی مشینی آواز آتی ہو تو اس کا دماغ کبھی بھی اس شور کا مکمل طور پر عادی نہیں ہو پاتا۔ ہاں، وہ ایک مستقل چڑچڑاپن پیدا کرتا ہے۔ دماغ کا وہ حصہ جو خطرات کو بھانپتا ہے اس شور کی وجہ سے مسلسل چوکنا رہتا ہے اور انسان لاشعوری طور پر دباؤ کا شکار رہتا ہے۔ اسی طرح روزانہ صبح ٹریفک میں پھنس کر دفتر جانے کا دباؤ ایک اور ایسا عامل ہے۔ بالکل، کمیوٹنگ سٹریس۔ چونکہ ٹریفک کی صورتحال ہر روز مختلف اور غیر متوقع ہوتی ہے، اس لیے ہم اس کے عادی نہیں ہو پاتے۔ روزانہ کی یہ چھوٹی چھوٹی کوفت اور بیرونی حالات پر اختیار کا نہ ہونا انسان کی خوشی کو دیمک کی طرح اندر ہی اندر چاٹ جاتے ہیں۔ اسی لیے سائنس کہتی ہے کہ محض اندرونی سکون پر زور دینا کافی نہیں، بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول اور ان بیرونی عوامل کو بہتر بنا کر انسان اپنی خوشی کی سطح کو مستقل طور پر بلند کر سکتا ہے۔ یہ بات بہت منطقی لگتی ہے، اور اس ساری بحث کو ایک سائنسی بنیاد فراہم کرنے کے لیے محققین نے خوشی کا باقاعدہ ایک مساواتی فارمولہ ترتیب دیا ہے۔ یہ فارمولہ ہے H=S+C+V۔ یہ بظاہر ریاضی کے کسی مشکل سوال جیسا لگتا ہے نا؟
بالکل، لیکن دراصل یہ انسانی زندگی کا ایک بہت بڑا راز کھولتا ہے۔ اگر ہم اس فارمولے کے پہلے حصے یعنی ایس کی بات کریں تو اس سے کیا مراد ہے؟ اس فارمولے میں ایچ تو انسان کی مجموعی خوشی کو ظاہر کرتا ہے، اور جو ایس ہے وہ سیٹ پوائنٹ یعنی ہماری حیاتیاتی اور پیدائشی صدا ہے۔ یہ سمجھنا شاید بہت سے لوگوں کے لیے حیران کن ہو کہ جدید تحقیق کے مطابق انسان کی خوشی کا تقریباً 50 سے 80% حصہ اس کی جینیات یعنی اس کے ڈی این اے میں لکھا ہوتا ہے۔ 50 سے 80%، یہ تو بہت بڑی مقدار ہے۔ جی، کتاب اسے کارٹیکل لاٹری کا نام دیتی ہے۔ سائنسدانوں نے دیکھا ہے کہ کچھ بچے پیدائشی طور پر ہی خوش مزاج اور پرسکون ہوتے ہیں کیونکہ ان کے دماغ کے بائیں پری فرنٹل کارٹیکس میں قدرتی طور پر زیادہ سرگرمی ہوتی ہے، جبکہ کچھ لوگوں کا پیدائشی رجحان پریشانی اور منفی سوچ کی طرف زیادہ ہوتا ہے۔ بالکل، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کا ہمیں وراثت میں سامنا کرنا پڑتا ہے۔ پر اگر کسی کی مجموعی خوشی کا 80% تک کا حصہ اس کی جینیات طے کر رہی ہے تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان بالکل بے بس ہے؟ میں سوچ رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص پیدائشی طور پر تھوڑا اداس رہنے کی جانب مائل ہے تو کیا اس کے لیے خوش رہنے کی کوئی امید نہیں؟ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ حیاتیات رجحان ضرور طے کرتی ہے، لیکن یہ کوئی حتمی فیصلہ یا تقدیر نہیں ہے۔ ایس دراصل ایک مقررہ نقطہ نہیں بلکہ ایک رینج ہے۔ آپ اسے ایک تھرموسٹیٹ کی طرح سمجھ سکتی ہیں جو ایک خاص حد کے اندر کام کرتا ہے۔ اچھا، یعنی اس حد کے اندر ہم اوپر نیچے جا سکتے ہیں۔ بالکل۔ اس کے بعد فارمولے کا دوسرا حصہ آتا ہے جسے سی یعنی کنڈیشنز یا بیرونی حالات کہا جاتا ہے۔ یہ وہ حالات ہیں جو انسان کی زندگی میں موجود ہوتے ہیں، جن میں سے کچھ کو بدلنا انسان کے لیے بہت مشکل یا ناممکن ہوتا ہے۔ جیسے کہ انسان کی نسل، اس کا معاشی پس منظر، معاشرتی ڈھانچہ یا کوئی دائمی بیماری۔ ہاں، یہ حالات بھی خوشی پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن جیسا کہ ہم نے ایڈاپٹیشن پرنسپل کے تحت ذکر کیا، انسان وقت کے ساتھ ان میں سے بہت سے حالات کا عادی ہو جاتا ہے اور ان کا اثر بتدریج کم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اس فارمولے کا تیسرا اور سب سے طاقتور جز آتا ہے جو کہ وی ہے۔ اسے والنٹری ایکٹیویٹیز یا رضاکارانہ سرگرمیاں کہا جاتا ہے۔ اور یہی وہ حصہ ہے جس پر ہمارا سب سے زیادہ کنٹرول ہوتا ہے۔ بالکل، اگرچہ جینیات ہمارے اختیار میں نہیں اور حالات کو بدلنا اکثر مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ بھی مکمل طور پر ہمارے اپنے کنٹرول میں ہوتا ہے۔ یہ وہ سرگرمیاں ہیں جو ہم اپنی روزمرہ زندگی میں مکمل ہوش و حواس اور اپنی مرضی سے کرتے ہیں۔ جیسے کہ جسمانی ورزش کرنا، کسی نئے ہنر کو سیکھنے کی کوشش کرنا، کسی مشغلے میں وقت گزارنا، سماجی میل جول بڑھانا یا دوسروں کی مدد کرنا۔ چونکہ یہ ہمارے اختیار میں ہے، اس لیے سائنسدان مشورہ دیتے ہیں کہ اگر خوشی کے گراف کو مستقل طور پر اوپر لے جانا ہے تو انسان کو اپنی تمام تر توجہ اور توانائیاں اسی وی یعنی رضاکارانہ سرگرمیوں پر مرکوز کرنی چاہیے۔ بالکل، اور یہیں پر ایک اور بڑی غلط فہمی جنم لیتی ہے۔ جب لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ انہیں اپنی مرضی کی سرگرمیوں میں سرمایہ کاری کرنی چاہیے، تو جدید معاشرے میں اس کا مطلب اکثر مادی دولت اکٹھا کرنا یا مہنگی چیزیں خریدنا نکال لیا جاتا ہے۔ ہاں، لوگ سوچتے ہیں کہ نیا فون یا بڑی گاڑی خریدنے کا عمل وی میں آتا ہے اور اس سے ان کی خوشی میں اضافہ ہوگا۔ اسے کتابی زبان میں دکھاوے کی کھپت یا کانسپیکوس کنزمپشن کہا جاتا ہے۔ یہ دراصل معاشرتی حیثیت کی ایک اندھی دوڑ ہے۔ اگر کوئی شخص ایک بڑی گاڑی خریدتا ہے تو اسے وقتی خوشی ملتی ہے، لیکن جب اس کا پڑوسی اس سے بھی بڑی گاڑی لے آتا ہے تو وہ خوشی فوراً حسد اور عدم اطمینان میں بدل جاتی ہے۔ بالکل، ایک ایسا چکر ہے جس کا کوئی اختتام نہیں، اور یہ انسان کو کبھی دائمی اطمینان نہیں دے سکتا۔ تو پھر وہ کون سی رضاکارانہ سرگرمیاں ہیں جن میں سرمایہ کرنا مادی چیزوں کی دوڑ سے بہتر اور دیرپا ثابت ہوتا ہے؟ کتاب ہمیں بتاتی ہے کہ مادی چیزوں کے مقابلے میں تجربات اور سماجی تعلقات میں سرمایہ کاری کرنا کہیں زیادہ بہتر ہے، لیکن اس کی نفسیاتی وجہ کیا ہے؟ آخر ہم ایک نئے فون کے مقابلے میں دوستوں کے ساتھ گزارے گئے ایک دن کی یاد کو زیادہ طویل عرصے تک خوشی کا باعث کیوں مانتے ہیں؟ اس کی بہت ہی ٹھوس نفسیاتی اور ارتقائی وجوہات ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تجربات اور انسانی تعلقات کا معاشرتی موازنہ کرنا بہت مشکل ہے۔ اگر آپ نے اپنے خاندان کے ساتھ پہاڑوں پر ایک یادگار چھٹی گزاری ہے تو آپ کا پڑوسی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کی چھٹی آپ کی چھٹی سے زیادہ بڑی یا زیادہ شاندار تھی۔ ہاں، یہ بات تو ہے۔ تجربات ہر انسان کے لیے انفرادی اور خاص ہوتے ہیں۔
دوسری بات یہ کہ ہم مادی چیزوں کے تو بہت جلد عادی ہو جاتے ہیں. نیا صوفہ اور روزانہ ایک ہی جیسا رہتا ہے. لیکن انسانی تعلقات مستقل ارتقا پذیر ہوتے ہیں. ایک دوست کے ساتھ ہر ملاقات مختلف ہوتی ہے. اس میں نئی باتیں اور نئے پہلو سامنے آتے ہیں. اس لیے ہمارا دماغ کبھی ان تعلقات کا اس طرح عادی نہیں ہوتا جس طرح وہ مادی چیزوں کا ہوتا ہے. اور اسی میں ایک اور کیفیت کا بھی ذکر ہے جسے نفسیات میں فلو کی کیفیت کہا جاتا ہے. یہ تب ہوتا ہے جب کوئی شخص اپنی مرضی سے کسی ایسے کام میں غرق ہو جائے جو اس کی صلاحیتوں کو للکارتا بھی ہو لیکن اس کی پہنچ میں بھی ہو. بالکل. جیسے کوئی مصور پینٹنگ کر رہا ہو، یا کوئی پروگرامر کوڈ لکھ رہا ہو، یا کوئی شخص باغبانی کر رہا ہو. اس کیفیت میں انسان وقت کا احساس کھو بیٹھتا ہے اور خود سے بالاتر ہو کر اس کام کا حصہ بن جاتا ہے. یہ محض ایک سطحی خوشی نہیں بلکہ ایک گہرا اور دیر پا اطمینان ہے جو ان رضاکارانہ سرگرمیوں کا حاصل ہے. یہ تمام پہلو ہمیں اس پوری گفتگو کے ایک انتہائی اہم موڑ پر لے آتے ہیں جہاں ہمیں اس بحث کو سمیٹنا ہے. ایک طرف ہمارے پاس قدیم فلسفہ ہے، گوتم بدھ اور روا کی مفکرین کا پیغام، جو ہمیں سکھاتا ہے کہ اندرونی سکون کی آبیاری کرو، خواہشات کو لگام دو اور بیرونی دنیا کی کشمکش سے خود کو آزاد کر کے قناعت پسندی اختیار کرو. اور دوسری طرف جدید دور کی نفسیات اور تحقیق ہے جو ہمیں بتاتی ہے کہ مقاصد طے کرنا، ان کے حصول کے لیے جد و جہد کرنا، رشتوں میں سرمایہ کاری کرنا اور حالات کو بہتر بنانے کے لیے متحرک رہنا بھی انسانی ساخت کا حصہ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان دونوں انتہاؤں کے درمیان کھڑے ہو کر ایک عام انسان جو زندگی کو بہتر بنانا چاہتا ہے وہ کون سا راستہ چنے؟ کیا ان دونوں کو ساتھ لے کر چلنا ممکن ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک بہت ہی عملی سوال ہے. بہترین اور حقیقت پسندانہ راستہ دراصل ان دونوں انتہاؤں کے بالکل درمیان سے ہو کر گزرتا ہے. اس نقطہ اتصال کو متوازن خوشی یا بیلنسڈ ہیپینس کا نام دیا جا سکتا ہے. قدیم مشرق کا فلسفہ قطعی طور پر غلط نہیں ہے، وہ ہمیں ایک بہت اہم ڈھال فراہم کرتا ہے، خاص طور پر تب جب حالات ہمارے اختیار میں نہ ہوں. بالکل. جب زندگی میں ایسے حالات آ جائیں جن پر ہمارا کوئی اختیار نہ ہو، جہاں بے بسی اور مایوسی ڈیرے ڈالنے لگیں، وہاں قناعت، اندرونی سکون اور حالات کو تسلیم کر لینے کا فلسفہ ہمیں ٹوٹنے سے بچاتا ہے. لیکن جدید مغربی طرز زندگی اور سائنسی شواہد ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ جہاں حالات ہمارے قابو میں ہوں، جہاں ہم اپنی رضاکارانہ سرگرمیوں کے ذریعے تبدیلی لا سکتے ہوں، وہاں ہمیں ہاتھ پر ہاتھ دھرے نہیں بیٹھنا چاہیے. بالکل. ایک بھرپور اور خوشحال زندگی کے لیے ان دونوں رویوں کا توازن بے حد ضروری ہے. انسان کو اپنے باطن کی صفائی اور سکون پر بھی محنت کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان بیرونی رشتوں، بامقصد سرگرمیوں اور مقاصد میں بھی بھرپور اور پرجوش شمولیت اختیار کرنی چاہیے جو زندگی کو حقیقی معنی پہناتے ہیں. یہ ایک ایسا جامع اور گہرا نتیجہ ہے جو علم کے متلاشی کسی بھی شخص کے لیے زندگی کو دیکھنے کا ایک نیا زاویہ فراہم کر سکتا ہے. اپنی اندرونی دنیا اور بیرونی دنیا دونوں کی اہمیت کو سمجھنا اور ان میں توازن پیدا کرنا ہی وہ اصل فن ہے جو اس باب کا نچوڑ ہے. اور اس تفصیلی جائزے کو آج کے لیے سمیٹتے ہوئے اس تمام بحث اور تحقیق کی روشنی میں ایک نیا اور انتہائی فکر انگیز خیال میرے ذہن میں ابھرتا ہے. ذرا اس تضاد پر غور کریں. اگر ترقی کا اصول یہ ثابت کرتا ہے کہ انسانی دماغ صرف اس وقت سچی خوشی اور جوش محسوس کرتا ہے جب وہ کسی مقصد کی طرف مسلسل جد و جہد اور سفر میں ہو، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہمیشہ کسی نہ کسی چیلنج کی ضرورت ہوتی ہے؟ جی، تو کیا اس کا یہ مطلب نہیں نکلتا کہ اگر ہم انسان کبھی دنیا میں وہ مثالی تکلیف سے پاک اور ہر لحاظ سے مکمل معاشرہ قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں جس کا ہم خواب دیکھتے ہیں، جہاں کوئی مسئلہ یا جدوجہد باقی نہ رہے، تو کیا جدوجہد سے محروم ہو کر پوری انسانیت ایک گہرے اور اجتماعی ڈپریشن کا شکار نہیں ہو جائے گی؟ یہ تو واقعی ایک پریشان کن زاویہ ہے. کیا مسائل کا ہونا ہی دراصل ہماری خوشی کی ضمانت ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو خوشی کے اس پورے تصور کو ایک بالکل نئے رخ سے دیکھنے پر مجبور کر دیتا ہے. یہ ایک ایسا خیال ہے جو کسی کو بھی گہری سوچ میں مبتلا کر سکتا ہے. کیا ہماری جدوجہد اور ہمارے مسائل ہی دراصل وہ ایندھن ہیں جو ہماری خوشی کے انجن کو چلاتے ہیں؟ یہ ایک طویل بحث طلب موضوع ہے اور یقیناً اس علم کے سفر کا اختتام یہاں نہیں ہوتا. بالکل نہیں.
اگلے حصے میں یہ سفر مزید دلچسپ ہونے والا ہے کیونکہ کتاب کے اگلے ابواب براہ راست ہمارے معاشرتی اور جذباتی رشتوں کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ اگلے حصے میں بات ہوگی باب نمبر 6 لو اینڈ اٹیچمنٹس، یعنی محبت اور ہماری وابستگیوں پر، کہ ارتقاء اور نفسیات محبت کو کیسے دیکھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ہم جائزہ لیں گے باب نمبر 7 دی یوزز آف ایڈورسٹی کا، جہاں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ زندگی کے مصائب، مشکل حالات اور صدمات کس طرح انسان کو اندر سے مضبوط بناتے ہیں اور ان کے کیا غیر متوقع فوائد ہو سکتے ہیں۔ علم کے اس مسلسل سفر میں اگلی نشست بھی یقیناً کئی نئے در کھولے گی۔ اچھا، تو اس تفصیلی جائزے میں خوش آمدید۔ مطلب یہ ہماری اس معلوماتی سیریز کا چوتھا حصہ ہے جس میں ہم دی ہیپینس ہائپوتھیسس کا گہرا مطالعہ کر رہے ہیں۔ بالکل، اور میرا خیال ہے پچھلے حصوں کے بعد یہ والا حصہ بہت اہم ہونے والا ہے۔ ہاں، کیونکہ آج ہم انسان کی خوشی کے دو انتہائی اہم اور بظاہر متضاد پہلوؤں پر بات کریں گے۔ جی، باب 6 یعنی محبت اور رشتے، اور باب 7 یعنی مشکلات کے فوائد۔ تو یہ جاننا واقعی دلچسپ ہے کہ ایک طرف تو ہماری سچی خوشی گہرے رشتوں سے جڑی ہے اور دوسری طرف زندگی میں آنے والے صدمات بھی اتنے ہی ضروری ہیں۔ دیکھیں، یہ دونوں ابواب دراصل انسانی تجربے کے سب سے پیچیدہ حصے کی عکاسی کرتے ہیں۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ ایک مثالی زندگی وہ ہے جس میں ہم مکمل طور پر آزاد ہوں۔ بالکل، اکیلے دنیا کو تسخیر کر لیں۔ ہاں، اکیلے سب کچھ کر لیں اور ہمیں کبھی کسی دکھ یا تکلیف کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن جدید نفسیات اور مصنف کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ یہ نظریہ بنیادی طور پر غلط ہے۔ یعنی خوشی کوئی ایسی چیز نہیں جسے ہم اکیلے پن میں پا سکیں۔ بالکل بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی ایسی منزل ہے جہاں درد کا مکمل خاتمہ ہو جائے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ ان دونوں کے درمیان ایک توازن کا نام ہے۔ اچھا، تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ باب 6 کا آغاز ہی ایک بڑی بنیادی بحث سے ہوتا ہے۔ محبت اور عقلیت کی بحث۔ ہاں، فلسفے کی تاریخ پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو بہت سے قدیم مفکرین محبت کو ایک غیر معقول جذبہ یا انسان کی عقلی راہ میں بڑی رکاوٹ سمجھتے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ جذبات انسان کو بھٹکا دیتے ہیں۔ بالکل، لیکن جب ہم نفسیات کے میدان میں آتے ہیں تو تصویر بالکل الٹ جاتی ہے۔ مصنف نے یہاں جان ڈن کے اس مشہور قول کا حوالہ دیا ہے کہ کوئی بھی انسان ایک تنہا جزیرہ نہیں ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو اس تناظر میں وہ کون سا ماڈل ہے جو مصنف پیش کر رہا ہے خوشی کا؟ میرا مطلب ہے جوناتھن ہیڈٹ کا استدلال یہ ہے کہ سچی خوشی نہ تو مکمل طور پر ہمارے اندر سے پیدا ہوتی ہے جیسا کہ کچھ مشرقی فلسفے دعویٰ کرتے ہیں، اور نہ ہی یہ بیرونی چیزوں سے ملتی ہے۔ تو پھر یہ آتی کہاں سے ہے؟ خوشی ان کے درمیان موجود رابطوں سے جنم لیتی ہے۔ یہ ان گہرے رشتوں کا نتیجہ ہے جو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں سے بناتے ہیں۔ یعنی ہم انسان بنیادی طور پر ایک انتہائی سماجی مخلوق ہیں۔ جی ہاں، ہمارے ذہن اور جسم کی ساخت ہی کچھ ایسی ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ جڑے بغیر جذباتی طور پر زندہ نہیں رہ سکتے۔ محبت اور رشتے کوئی اضافی سہولت نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حیاتیاتی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کی شدت کو سمجھنے کے لیے کتاب میں ایک بہت ہی جذباتی کہانی شامل کی گئی ہے جو خود مصنف کے والد کی ہے۔ وہ پولیو والی کہانی؟ جی، ان کے والد کو بچپن میں پولیو ہو گیا تھا اور اس دور کے میڈیکل پروٹوکولز کے تحت انہیں ہسپتال کے ایک تنہائی والے وارڈ میں مہینوں اکیلا رکھا گیا۔ یہ سوچ کر ہی دل کتنا اداس ہوتا ہے کہ ایک بچہ اپنی ماں کو صرف ایک شیشے کی کھڑکی کے پیچھے سے دیکھ سکتا تھا۔ وہ ماں سے بات کر سکتا تھا، اسے دیکھ سکتا تھا، لیکن اسے چھو نہیں سکتا تھا۔ یہ واقعی اس دور کی میڈیکل سائنس کی ایک بہت بڑی اندھیری جگہ تھی جہاں جسمانی بقا کو تو اہمیت دی گئی پر نفسیاتی بقا کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بالکل، اور اس واقعے سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ سائنس کس طرح انسان کو صرف ایک مشین سمجھنے کی غلطی کرتی رہی ہے۔ ڈاکٹروں کا ماننا تھا کہ انفیکشن سے بچانا سب سے اہم ہے، جو کہ طبی لحاظ سے درست بھی تھا، لیکن انہوں نے یہ نہیں سمجھا کہ جذباتی رشتے اور جسمانی لمس ثانوی چیزیں نہیں ہیں۔ ایک بچے کے لیے ماں کے لمس سے محروم ہونا ایک شدید صدمہ ہے، جس سے اس کی پوری نفسیاتی ساخت ہل جاتی ہے۔ جی، یہ وہ موڑ تھا جہاں سائنس کو تسلیم کرنا پڑا کہ انسان کو صرف زندہ رہنے کے لیے خوراک کی نہیں بلکہ جذباتی تحفظ کی بھی اتنی ہی شدت سے ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں ایک بڑی دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اسی دور کے آس پاس اس نظریے کو پرکھنے کے لیے ماہر نفسیات ہیری ہارلو نے ریشس بندروں پر اپنے وہ مشہور تجربات کیے جنہوں نے پوری سائنسی دنیا کی سوچ بدل دی تھی۔ ہاں،
اس سے پہلے روایاتی نفسیات کا یہ ماننا تھا کہ بچے اپنی ماؤں سے صرف اس لیے جڑتے ہیں کیونکہ مائیں انہیں دودھ پلاتی ہیں۔ جسے ملک ہائپوتھیسس کہا جاتا تھا۔ جی، محبت کو محض خوراک کے بدلے ملنے والی ایک مشروط عادت سمجھا جاتا تھا۔ لیکن ہارلو نے 2 نقلی مائیں بنائیں۔ ایک تاروں سے بنی تھی جس میں دودھ کی بوتل لگی تھی، اور دوسری نرم کپڑے سے بنی تھی لیکن اس کے پاس دودھ نہیں تھا۔ اور اس تجربے کے نتائج واقعی حیران کن تھے۔ ان بندروں کے بچوں نے تاروں والی ماں کے پاس صرف اتنا وقت گزارا جتنا انہیں دودھ پینے کے لیے چاہیے تھا۔ اور جیسے ہی بھوک مٹتی وہ فوراً اس نرم کپڑے والی ماں کے پاس آ جاتے۔ بالکل، وہ اپنا سارا دن اسی کے ساتھ لپٹ کر گزارتے، اور جب تجربہ گاہ میں کوئی ڈرانے والی چیز رکھی جاتی تو وہ تحفظ کے لیے فوراً اسی کپڑے والی ماں کے گلے لگ جاتے۔ ہارلو نے اسے کانٹیکٹ کمفرٹ کا نام دیا تھا۔ جی، اس نے ثابت کیا کہ نوزائیدہ بچوں میں ماں سے جڑنے کی وجہ خوراک نہیں بلکہ وہ نرم لمس اور جذباتی سکون ہے جو ایک محفوظ پناہ گاہ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری نفسیات میں ایک محفوظ پناہ گاہ کی تلاش پیدائشی طور پر شامل ہے۔ جان بولبی کی اٹیچمنٹ تھیوری شاید اسی تصور کو انسانوں پر لاگو کرتی ہے۔ ہاں، بولبی نے یہی نظریہ پیش کیا کہ انسانوں کے اندر اپنے دیکھ بھال کرنے والوں کے ساتھ جڑنے کا ایک پیدائشی پروگرام موجود ہے۔ اور اس کا طریقہ کار بڑا دلچسپ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جب بچے کو یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کے والدین ایک سیکیور بیس یا محفوظ بنیاد کے طور پر موجود ہے تو وہ دنیا کو زیادہ بہتر طریقے سے دریافت کرتا ہے۔ یہ وہی منظر ہے نا جو ہم اکثر پارک میں دیکھتے ہیں کہ ایک بچہ کھیلتا ہوا تھوڑا دور جاتا ہے، پھر مڑ کر ماں یا باپ کو دیکھتا ہے اور تسلی ہونے پر دوبارہ کھیلنے لگ جاتا ہے۔ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ وہ مڑ کر دیکھنا دراصل اسی محفوظ بنیاد کی تصدیق کرنا ہے۔ اور جو بچے اس سیکیور بیس سے محروم ہوتے ہیں، بولبی کی تحقیق بتاتی ہے کہ وہ بچے دنیا کو دریافت کرنے سے گھبراتے ہیں۔ ان کی ساری توانائی صرف تحفظ ڈھونڈنے میں لگ جاتی ہے، جس سے ان کی ذہنی نشو و نما رک جاتی ہے۔ یہیں سے اٹیچمنٹ کے مختلف انداز جنم لیتے ہیں نا۔ جی، اگر والدین کی محبت مستقل اور محفوظ ہے تو بچہ سیکیور اٹیچمنٹ بناتا ہے۔ اگر والدین بے پرواہ ہیں تو بچہ گریزاں یعنی اوائڈنٹ بن جاتا ہے۔ اور اگر رویہ غیر متوقع ہو تو مزاحمتی یا ریزسٹنٹ اٹیچمنٹ۔ اور یہ پیٹرن بچپن تک محدود نہیں رہتے۔ بالکل، سنڈی ہیزن اور فلپ شیور کی تحقیق یہی ثابت کرتی ہیں کہ ہمارے بچپن کے یہ سٹائلز بالغ عمری کے رومانوی رشتوں کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ یعنی جو شخص بچپن میں محفوظ محبت پا لیتا ہے وہ بڑے ہو کر بھی اپنے پارٹنر پر بھروسہ کرتا ہے اور ایک صحت مند رشتہ بناتا ہے۔ لیکن جو بچپن میں عدم تحفظ کا شکار رہا ہو وہ رومانوی رشتوں میں بھی یا تو بہت شک کرتا ہے یا قربت سے دور بھاگتا ہے۔ اس سے واضح ہوتا ہے کہ ہمارے موجودہ رشتوں کا معیار ہماری ابتدائی بنیادوں پر کتنا انحصار کرتا ہے۔ اور اگر ہم اسے وسیع تناظر میں دیکھیں تو یہ بات صرف 2 افراد تک محدود نہیں رہتی۔ ماخذ میں ایمائل ڈرکائم کا حوالہ ہے جو ماہر عمرانیات تھا۔ ہاں، درکائم نے مطالعہ کیا تھا کہ معاشروں میں خودکشی اور ڈپریشن کی شرح کن وجوہات پر ہوتی ہے۔ اور حیران کن بات یہ تھی کہ وہ لوگ جو بہت زیادہ سماجی پابندیوں، خاندانی فرائض اور کمیونٹی کے رشتوں میں بندھے ہوتے ہیں ان میں خودکشی کا رجحان سب سے کم پایا جاتا ہے۔ یہ نقطہ آج کی جدید دنیا کے تصورات سے بالکل ٹکراتا ہے۔ آج کا انسان خاص طور پر مغربی طرز زندگی میں ہر پابندی سے چھٹکارا پانا چاہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جتنی آزادی ہوگی ہم اتنے خوش ہوں گے۔ لیکن درکائم کا نظریہ اس کے برعکس ہے کہ یہ انتہائی آزادی انسان کو ایک بے مقصدی کی طرف لے جاتی ہے جہاں اس کا کسی سے گہرا تعلق نہیں بچتا۔ وہ جان ڈن کے اسی تنہا جزیرے کی طرح ہو جاتا ہے اور یہی تنہائی اس کی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ ڈرکائم نے اسے اینومی کہا تھا، یعنی معاشرتی اصولوں اور رشتوں کا فقدان۔ جی، جب ہمارے پاس کوئی ایسا رشتہ نہ ہو جس کے لیے ہم جواب دہ ہوں تو ہماری زندگی کا مقصد ختم ہو جاتا ہے۔ خوشی ہماری ان خاندانی اور سماجی پابندیوں کے اندر ہی پوشیدہ ہے۔ کیونکہ یہی رشتے ہمیں دنیا سے جوڑے رکھتے ہیں، اور یہیں سے ہم کتاب کے اگلے باب میں داخل ہوتے ہیں۔ اب تک تو ہم نے دیکھ لیا کہ رشتے ہمیں محفوظ بناتے ہیں۔ لیکن کیا ہو جب یہی رشتے ٹوٹ جائیں؟ بالکل، یا جب زندگی میں کوئی صدمہ آئے جو اس محفوظ دنیا کو بکھیر دے۔ باب 7، جس کا عنوان مشکلات کے فوائد ہے، اسی موضوع پر ہے۔ اور اس باب کے آغاز میں فریڈرک نیٹشے کا وہ قول ہے کہ جو چیز مجھے مار نہیں دیتی وہ مجھے مضبوط بناتی ہے۔
جسے کتاب میں مشکلات کا نظریہ یا ایڈورسٹی ہائپوتھیسس کہا گیا ہے۔ یہاں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ مصنف اس نظریے کو مکمل طور پر تسلیم نہیں کرتا۔ نیٹشے کا قول مشہور تو بہت ہے، لیکن نفسیاتی حقائق تھوڑے مختلف ہیں۔ مصنف اس کا ایک کمزور اور ایک مضبوط پہلو پیش کرتا ہے۔ جی، کمزور پہلو یہ ہے کہ تھوڑی بہت مشکلات انسان کو تجربہ دیتی ہیں، لیکن جس چیز کو ہم سخت صدمہ کہتے ہیں، کیا وہ ہمیشہ مضبوط بناتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انتہائی شدید صدمات انسان کو مضبوط بنانے کے بجائے PTSD کا شکار کر دیتے ہیں۔ اس لیے درد کو ہر حالت میں رومانوی رنگ دینا درست نہیں۔ لیکن پھر وہ کون سے حالات ہیں جہاں درد واقعی انسان کو ایک اعلیٰ درجے پر لے جاتا ہے؟ اس کے لیے پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کا تصور ہے، یعنی وہ نشوونما جو کسی بڑے صدمے کے بعد ہوتی ہے۔ جب انسان کسی ایسے بحران سے گزرتا ہے جو اسے مارتا نہیں لیکن اس کے پرانے عقائد توڑ دیتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں 3 بڑی تبدیلیاں آتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز چھپی ہوئی طاقتوں کا دریافت ہونا ہے۔ کیونکہ ہم عام حالات میں اپنے کمفرٹ زون میں رہتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر کتنی برداشت ہے۔ اور یہی احساس مستقبل کے لیے انسان کو بے خوف کر دیتا ہے۔ جی، پوسٹ ٹرامیٹک گروتھ کا دوسرا فائدہ رشتوں کی مضبوطی ہے۔ صدمہ ایک فلٹر کا کام کرتا ہے۔ برے وقت میں ساتھی دوست دور ہو جاتے ہیں، اور جو چند لوگ اندھیرے میں ساتھ کھڑے رہتے ہیں، ان کے ساتھ رشتہ زندگی بھر کے لیے گہرا ہو جاتا ہے۔ اس سے دوسروں کے درد کو سمجھنے کی ہمدردی بھی پیدا ہوتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ ترجیحات میں تبدیلی کا ہے۔ جب انسان بڑے نقصان سے گزرتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ پیسہ یا شہرت بے معنی چیزیں تھیں۔ اس کا زاویہ نگاہ بدل جاتا ہے اور وہ حال کی قدر کرنا سیکھتا ہے۔ کتاب میں گریگ کی مثال اس کی شاندار عکاسی ہے۔ ہاں، جس کی بیوی اسے اور بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ یہ ایک ایسا صدمہ تھا جس نے اس کے پورے وجود کو ہلا دیا۔ گریگ کی کہانی اہم اس لیے ہے کیونکہ وہ دکھاتی ہے کہ صدمہ خود انسان کو بہتر نہیں بناتا، بلکہ وہ طریقہ بہتر بناتا ہے جس سے انسان اس کا سامنا کرتا ہے۔ ابتدا میں تو وہ مکمل طور پہ ٹوٹ چکا تھا، لیکن آہستہ آہستہ اس صدمے نے اسے مجبور کیا کہ وہ زندگی کے ان پہلوؤں پر غور کرے جنہیں وہ نظر انداز کر رہا تھا۔ اس نے بچوں کے ساتھ گہرا رشتہ بنایا، کمیونٹی کی اہمیت سمجھی۔ اس واقعے نے اس کی ترجیحات بدل دی اور وہ ایک زیادہ ہمدرد انسان بن کے ابھرا۔ تو گریگ نے ایسا کیا کیا جو دوسرے لوگ نہیں کر پاتے؟ مصنف یہاں سینس میکنگ کی بات کرتا ہے، یعنی حالات کو سمجھنے اور انہیں معنی دینے کی ضرورت۔ جب حادثہ ہوتا ہے تو دنیا کا وہ نقشہ ٹوٹ جاتا ہے جس میں دنیا ایک منصفانہ جگہ تھی۔ اب اس نئے اور کڑوے سچ کو اپنی کہانی میں فٹ کرنا ضروری ہے۔ جو لوگ ایسا کر لیتے ہیں وہ گروتھ کی طرف جاتے ہیں، اور اس میں ہماری کوپنگ سٹریٹجیز کا بڑا ہاتھ ہے۔ بالکل، رجائیت پسندی یا آپٹمزم کا مطلب صرف مسکرانا نہیں بلکہ مسائل کا فعال طریقے سے مقابلہ کرنا ہے، جسے ایکٹیو کوپنگ کہتے ہیں۔ جب مشکل آتی ہے تو رجائیت پسند اسے چیلنج کے طور پر لیتے ہیں اور سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے برعکس قنوتیت پسند لوگ حالات کا سامنا کرنے کے بجائے ان سے فرار اختیار کرتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ یہ مشکل کبھی ختم نہیں ہوگی، اور یہ فرار انہیں صدمے سے ابھرنے نہیں دیتا۔ ایک اور اہم پہلو یہ ہے کہ زندگی کے کس حصے میں مشکلات کا آنا فائدہ مند ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں کہ بچپن میں بہت بڑا صدمہ مل جائے تو وہ اچھا ہے۔ ہاں، کتاب بتاتی ہے کہ نوعمری یا ابتدائی جوانی کا دور وہ وقت ہے جب مشکلات شخصیت کی تعمیر میں مثبت کردار ادا کرتی ہیں، کیونکہ تب انسان کے عقائد اور شناخت شکل اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ اس عمر میں ملنے والی ناکامی انسان کو وہ شعور دیتی ہے جو پوری زندگی کام آتا ہے۔ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، خصوصاً آج کے معاشرے اور والدین کے رویوں کے حوالے سے، تو یہ ایک انتہائی اہم سبق ہے۔ آج کے والدین کی کوشش ہوتی ہے کہ بچوں کے راستے سے ہر مشکل ہٹا دیں۔ وہ ہر تکلیف سے بچانے کے لیے حفاظتی حصار بنا دیتے ہیں، لیکن تحقیق خبردار کرتی ہے کہ اگر بچوں کو قدرتی چیلنجز کا سامنا کرنے سے روکا جائے تو ان کے اندر وہ نفسیاتی مدافعتی نظام نہیں بن پائے گا جو مستقبل کی مشکلات سے لڑنے کے لیے ضروری ہے۔ بچوں کو محفوظ رکھنا ضروری ہے، پر انہیں ناکامی سے خود نمٹنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ یہ سوچنے کا واقعی ایک نیا زاویہ ہے۔ تو اگر ہم آج کے اس جائزے کا خلاصہ کریں، ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کی خوشی ان گہرے رشتوں میں چھپی ہے جو ہم نے باب 6 میں ڈسکس کیے۔
وہ رشتے جو ہمیں کانٹیکٹ، کمفرٹ اور سیکیور بیس دیتے ہیں۔ اور پھر باب 7 ہمیں بتاتا ہے کہ مشکلات ہماری چھپی ہوئی طاقتوں کو ابھارتی ہیں اور انہی رشتوں کو مزید گہرا کرنے کا سبب بنتی ہے۔ محبت ہمیں جینا سکھاتی ہے اور مشکلات ہمیں مضبوطی سے جینا سکھاتی ہیں۔ اس سب سے ایک انتہائی اہم سوال جنم لیتا ہے۔ ہم نے جان لیا کہ خوبصورت رشتے خوشی دیتے ہیں، لیکن سچ یہ بھی ہے کہ جب ہم محبت کرتے ہیں تو ہم خود کو اس شخص کے کھو جانے کے خطرے کے لیے بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بات تو ہے۔ اور دوسری طرف یہی نقصانات ہمیں جذباتی طور پر مضبوط بناتے ہیں۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ایسی زندگی کی خواہش کرنا جو مکمل طور پر محفوظ ہو، دراصل ہماری سچی خوشی اور ارتقاء کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہے؟ یہ ایک ایسا فکر انگیز سوال ہے جو سننے والوں کو یقیناً اپنے نظریات پر دوبارہ غور کرنے پر مجبور کرے گا۔ کیا ہم واقعی درد سے بچ کر خوشی پا سکتے ہیں؟ اس تفصیلی جائزے کے 5ویں حصے میں ہم تمام سننے والوں کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہاں، اور آج کی جو ہماری یہ نشست ہے یہ ایک انتہائی گہرے اور میرے خیال میں ایک فکری سفر پر مبنی ہونے والی ہے۔ بالکل، اور ویسے بھی ہم جوناتھن ہائٹ کی کتاب دی ہیپینس ہائپوتھیسس کے جو ذرائع ہیں، نوٹس ہیں، ان کا تفصیلی مطالعہ کر رہے ہیں۔ یعنی ہم ان ابواب کی گہرائی تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں جو انسانی نفسیات کے حوالے سے بہت اہم ہیں۔ ایسا ہی ہے، اور آج کا ہمارا مشن اس کتاب کے 2 انتہائی اہم ابواب کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ تو آج ہم کن حصوں پر بات کریں گے؟ آج ہم بات کریں گے 8ویں باب پر، یعنی دی فیلسٹی آف ورچو، جس کا سیدھا سا مطلب ہے نیکی اور خوشی کا تعلق، اور اس کے بعد 9ویں باب پر، ہاں، چیپٹر 9، جو کہ ہے ڈیوینٹی ود اور وداؤٹ گاڈ، یعنی خدا کے تصور کے ساتھ یا اس کے بغیر روحانیت اور تقدس کا احساس۔ چلیں پھر اس بات کی تہہ تک پہنچتے ہیں کہ کیا واقعی نیکی کرنے سے انسان کو خوشی ملتی ہے؟ یہ واقعی انسانی تاریخ کے چند بنیادی ترین سوالات میں سے ایک ہے۔ مطلب اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ کیا ہماری خوشی صرف مادی خواہشات کے پیچھے بھاگنے میں ہے؟ بالکل، یا پھر اس کا تعلق کسی اعلیٰ مقصد اور اخلاقیات سے بھی ہے۔ آج ہم ان شواہد کو دیکھیں گے جو یہ بتاتے ہیں کہ نیکی کس طرح ہماری نفسیاتی ساخت کا حصہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم اس حیران کن پہلو پر بھی بات کریں گے کہ انسان کا دماغ کس طرح تقدس اور عظمت کو محسوس کرنے کے لیے قدرتی طور پر پروگرام کیا گیا ہے۔ یہ ایک طویل اور متوازن بحث ہوگی جس میں ہم فلسفے اور جدید نفسیات کے سنگم پر کھڑے ہو کر ان چیزوں کو سمجھیں گے۔ تو شروعات کرتے ہیں چیپٹر 8 سے، دی فیلسٹی آف ورچو۔ قدیم دور سے ہی نیکی اور خوشی کو ایک ساتھ جوڑا گیا ہے۔ ہاں، تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے۔ مطلب کتاب کے حوالے سے دیکھیں تو مہاتما بدھ اور ایپیکیورس، جو دونوں بالکل مختلف ادوار کے تھے، اور ان کا فلسفیانہ پس منظر بھی بالکل مختلف تھا، لیکن دونوں اس بات پر متفق تھے 100%۔ ان کا ماننا تھا کہ بار بار اچھے کام کرنے سے انسان خوشی سے بھر جاتا ہے، اور بینجامن فرینکلن کی مثال بھی تو ہے اس میں۔ بالکل، فرینکلن نے تو اپنی زندگی کو باقاعدہ اخلاقیات کی اصولوں پر استوار کیا۔ ہاں، اس نے محض باتیں نہیں کی بلکہ اپنے لیے خوبیوں کی ایک باقاعدہ فہرست بنائی تاکہ اپنے کردار کو بہتر بنا سکے۔ یہ ایک اہم سوال کو جنم دیتا ہے۔ اگر ہم اس تصور کا گہرا تجزیہ کریں اور ارسطو کے نظریے کو دیکھیں تو ورچو یعنی نیکی محض کوئی اصول نہیں ہے۔ تو پھر ارسطو کے نزدیک یہ کیا تھا؟ ارسطو کے نزدیک یہ پرسوٹ آف ایکسیلنس ہے، یعنی اپنی بہترین صلاحیتوں کا اظہار۔ اچھا، یعنی صرف کچھ قوانین کی پابندی کا نام نیکی نہیں ہے؟ بالکل نہیں۔ ارسطو کا نظریہ یہ تھا کہ ایک اچھی زندگی اپنی پوشیدہ صلاحیتوں کو نیکی کے ذریعے بیدار کرنے کا نام ہے۔ اس نے اسے یوڈیمونیا کہا تھا۔ یوڈیمونیا؟ مطلب محض وقتی خوشی نہیں بلکہ ایک بھرپور اور پھلتی پھولتی زندگی۔ ہاں، ایک سچا اور بہادر انسان بننا صرف دوسروں کے فائدے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ خود اپنی ذات کی تکمیل کے لیے ہے۔ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ جب ہم آج کے دور کی بات کرتے ہیں تو یہ قدیم فلسفہ ایک نئی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے۔ آپ کا اشارہ مثبت نفسیات یا پازیٹیو سائیکالوجی کی طرف ہے؟ بالکل۔ کتاب میں ذکر ہے کہ سلیگمن اور پیٹرسن نے ایک بہت بڑی ریسرچ کی۔ انہوں نے دنیا کی مختلف ثقافتوں اور فلسفوں کا تقابلی مطالعہ کیا تھا۔ ہاں،
اور انہوں نے 6 بڑی اخلاقی خوبیوں اور 24 کردار کی طاقتوں کی درجہ بندی کی، جنہیں کیریکٹر اسٹرینتھس کہا گیا ہے۔ روایتی نفسیات تو ہمیشہ بیماریوں اور خامیوں پر بات کرتی تھی، لیکن اس نے زاویہ ہی بدل دیا۔ ایسا ہی ہے۔ شواہد بتاتے ہیں کہ اپنی کمزوریوں پر کڑھنے کی بجائے اپنی فطری طاقتوں کو استعمال کرنا ہمیں دیر پا خوشی دیتا ہے۔ اگر ہم تاریخی اعتبار سے دیکھیں تو انسانی معاشروں کا سارا زور ہمیشہ کردار سازی پر ہی رہا ہے، لیکن پھر ایک دور آیا جسے ہم عہد روشن خیالی یا انلائٹمنٹ کرتے ہیں۔ ہاں، مغربی اخلاقیات میں ایک بہت بڑی تبدیلی آئی اس دور کے بعد۔ تبدیلی یہ تھی کہ زور عملی حکمت کے بجائے منطق اور مجرد اصولوں پر آ گیا، یعنی ایبسٹریکٹ پرنسپلز پر۔ مطلب کانٹ اور بینتھم جیسے فلسفیوں نے یہ سوچنا شروع کر دیا کہ صحیح کام کیا ہے، اس کے اصول کیا ہیں، بجائے اس کے کہ مجھے کیسا انسان بننا چاہیے۔ بالکل، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اخلاقیات صرف ایک خشک فلسفیانہ بحث بن کر رہ گئی۔ روزمرہ کی عملی زندگی سے اس کا تعلق کمزور پڑ گیا۔ تو اس سب کا آج کی عملی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ کیا واقعی اچھے کام ہمیں خوشی دیتے ہیں؟ اس کے لیے ہم رضاکارانہ کاموں یعنی والنٹیئرنگ کی مثال لے سکتے ہیں۔ ہاں، ذرائع میں بھی بتایا گیا ہے کہ جو لوگ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، خاص طور پہ معمر افراد، وہ ذہنی طور پہ زیادہ خوش رہتے ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ نیکی انسان کی اپنی نفسیاتی ضرورت ہے، یہ کوئی بوجھ نہیں ہے۔ ہم حیاتیاتی طور پر ایسے بنے ہیں کہ دوسروں کی مدد کرنے سے ہمیں سکون ملتا ہے۔ یہ تمام شواہد ورچو ہائپوتھیسس کو بہت مضبوطی سے ثابت کرتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے۔ بالکل، کیونکہ ہمارا مقصد کتاب کے فراہم کردہ نوٹس کا غیر جانبدارانہ جائزہ لینا ہے۔ تو اس پر تنقید کیا ہے؟ کتاب اس مفروضے پر وجودیت پسند یعنی ایگزسٹینشلسٹ مفکرین کی تنقید پیش کرتی ہے، جیسے ژان پال سارتر۔ اچھا، ان کا کیا ماننا تھا؟ ان کا ماننا تھا کہ زندگی کا مقصد ذاتی اور سبجیکٹیو ہے۔ خوشی کے لیے کوئی ایک طے شدہ اخلاقی ضابطہ ضروری نہیں ہے۔ یعنی خوشی مختلف حالات پر منحصر ہو سکتی ہے اور یہ سب کے لیے ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بالکل، ان کے نزدیک کائنات میں پہلے سے طے شدہ کوئی آفاقی اخلاقی ضابطہ نہیں ہے جو سب کے لیے خوشی کی ضمانت بن سکے۔ یہ تو واقعی غور کرنے والی بات ہے۔ خیر، ہم یہاں کسی ایک فریق کی حمایت نہیں کر رہے، بلکہ صرف کتابی حقائق کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بالکل، ہمارا مقصد صرف دونوں زاویے کو واضح کرنا ہے۔ چلیں، اب ہم اپنی گفتگو کا رخ 9ویں باب کی طرف موڑتے ہیں، ڈیوینٹی ود اور وداؤٹ گاڈ۔ چلے اس بات کی تہ تک پہنچتے ہیں کہ انسان کے اندر روحانیت کی ضرورت کیسے کام کرتی ہے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہم عموماً اخلاقیات کو صرف انصاف کرنے یا نقصان نہ پہنچانے کے پیمانے پر دیکھتے ہیں، لیکن یہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ تو اس کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ اس کے لیے رچرڈ چوڈرس کی تحقیق بہت اہم ہے۔ اس نے اخلاقیات کو 3 دائروں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا دائرہ ہے آٹونومی یعنی خود مختاری، جس کا تعلق انفرادی حقوق اور آزادی سے ہے۔ بالکل، اور دوسرا دائرہ ہے کمیونٹی کا یعنی معاشرہ، جو خاندان اور گروہ کے اتحاد پر زور دیتا ہے۔ اور پھر وہ تیسرا دائرہ آتا ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ ہاں، اور وہ ہے الوہیت اور روحانیت کا دائرہ، جسے ڈیوینٹی کہا گیا ہے۔ لیکن کتاب یہ واضح کرتی ہے کہ ڈیوینٹی کا مطلب لازمی طور پر کسی مذہب کے عقائد ماننا نہیں ہے۔ بالکل نہیں، ڈیوینٹی کا مطلب انسان کا اپنے اندر ایک تقدس اور بلندی کا احساس پیدا کرنا ہے، چاہے اس کا تعلق کسی مذہب سے ہو یا نہ ہو۔ یہ احساس کہ ہم صرف ایک مادی جسم نہیں ہے بلکہ ہمارے اندر ایک پاکیزگی بھی ہے۔ اور یہاں مجھے وہ بہت ہی دلچسپ نقطہ یاد آ رہا ہے جسے ایلیویشن کہا گیا ہے۔ ہاں، روحانی بالیدگی۔ مطلب جب ہم کسی دوسرے کو کوئی بہت ہی نیک یا مہربان کام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ہمارے اندر ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوتی ہے، سینے میں گرم جوشی کا احساس۔ ایسا ہی ہے، اور یہ کیفیت انسان کو خود بھی اچھے کام کرنے پر مجبور کرتی ہے، یہ ہمیں اندر سے بدلتی ہے۔ اور اس احساس کو سمجھانے کے لیے کتاب میں فلیٹ لینڈ کا بہت ہی کمال کا استعمال کیا گیا ہے۔ فلیٹ لینڈ کا استعارہ دراصل ہمیں ہماری محدودیت کے بارے میں بتاتا ہے۔ وہ کیسے؟ یہ بتاتا ہے کہ انسان اکثر گہری حقیقتوں کو سمجھنے میں محدودیت کا شکار رہتا ہے۔ لوگ صرف آٹونومی اور کمیونٹی کی 2 رخی سطح پر جی رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، یعنی وہ صرف 2D دنیا میں ہوتے ہیں۔ بالکل، مگر یہ جو تیسرا اخلاقی دائرہ ہے یہ ہمیں ایک تیسری جہت یعنی 3rd ڈائمنشن کی طرف لے جاتا ہے، بلندی کی طرف۔
اور سب سے حیرت کی بات یہ ہے کہ کتاب یہ ثابت کرتی ہے کہ روحانیت اور اس بلندی کا تعلق صرف مذہب سے نہیں ہے۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ ہاں، مطلب جو لوگ مذہب کو نہیں مانتے، فطرت ہو گئی، آرٹ یا خوبصورتی، یہ چیزیں بھی ان کے اندر وہی کیفیات پیدا کر سکتی ہیں جو روایتی مذہبی تجربات سے پیدا ہوتی ہیں۔ اس بات کو اگر ہم نفسیات کے زاویے سے دیکھیں تو ابراہیم ماسلو کے پیک ایکسپیرینسز یعنی عروج کے تجربات کا حوالہ بہت برمحل ہے۔ پیک ایکسپیرینسز؟ تھوڑا سا اس کی وضاحت کریں گے۔ یہ وہ نایاب لمحات ہوتے ہیں جب انسان خود کو کائنات کی کسی بڑی حقیقت سے جڑا ہوا محسوس کرتا ہے، اس کی انا ختم ہو جاتی ہے۔ جیسے رات کو تاریک آسمان پر کہکشاں کو دیکھ کر جو ایک حیرت کا احساس ہوتا ہے۔ بالکل، اور یہ تجربات انسان میں اخلاقیات اور قربانی کا جذبہ بڑھاتے ہیں۔ یہ ثابت کرتا ہے کہ تقدس کا احساس انسانیت کا مشترکہ ورثہ ہے۔ یہ تو بلندی کی بات ہو گئی، لیکن اگر ہم عظمت کو دیکھ کر بلندی محسوس کرتے ہیں تو برائی کو دیکھ کر ہمیں گراوٹ بھی تو محسوس ہوتی ہے نا؟ ہاں، اسی لیے اس باب میں کراہت یعنی ڈسگسٹ کے جذبے اور اس کے پاکیزگی کے تصور پر بھی بہت بات کی گئی ہے۔ مطلب جسمانی اور روحانی پاکیزگی کا تصور تو تقریباً ہر کلچر میں پایا جاتا ہے۔ بالکل، اور اگر ہم اس کا تجزیہ کریں تو انسانی فطرت میں کراہت کا جذبہ صرف گندگی یا بیماریوں سے بچنے کے لیے نہیں ہے۔ تو پھر یہ اخلاقیات سے کیسے جڑا ہے؟ یہ بتدریج ایک اخلاقی شکل اختیار کر چکا ہے۔ یہ اچھے اور برے یعنی نوبل اور اگنوبل کاموں کے درمیان فرق کرنے میں بھی مدد دیتا ہے۔ ہاں، مطلب جب ہم کسی کو دھوکہ دہی کرتے یا کسی کمزور پر ظلم کرتے دکھتے ہیں تو ہمیں باقاعدہ ایک متلی یا کراہت محسوس ہوتی ہے۔ یہ احساس کراہت دراصل ہماری روحانی پاکیزگی کی بنیاد ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہمارے اندر انسانیت کا ایک اعلیٰ معیار ہے جسے گندہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگر ہم آج کی اس ساری بات چیت اور ان دونوں ابواب کو سمیٹیں تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ سننے والوں کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ خلاصہ یہ ہے کہ انسان محض اپنی ذات کے گرد گھوم کر خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ خوشی نیکی کرنے میں ہے اور زندگی میں تقدس اور معنی تلاش کرنے میں پنہا ہے۔ یعنی خوشی ایک بائی پروڈکٹ ہے جو تب ملتی ہے جب ہم دوسروں کی بھلائی کے لیے کچھ کرتے ہیں۔ اور کتاب یہ بھی بتاتی ہے کہ جب ہمارا ایک مربوط نظام بن جاتا ہے، چاہے وہ ذاتی عقائد ہوں، پیشہ ورانہ اخلاقیات ہوں یا وسیع تر ثقافتی روایات، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ تو پھر یہ کراس لیول کوہیرنس انسان کی زندگی میں مقصد کا احساس بہت بڑھا دیتی ہے۔ انسان ایک بامقصد کہانی کا حصہ بن جاتا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت گہری اور خوبصورت بات ہے۔ تو آخر میں کیا کوئی ایسی بات ہے جس پر ہم غور کر سکیں؟ ہاں، گفتگو کے اختتام پر میں ایک سوال ضرور چھوڑنا چاہوں گا۔ جی بتائیے۔ اگر ہمارا دماغ قدرتی طور پر اخلاقی خوبصورتی اور تقدس پر اس قدر گہرا رد عمل دیتا ہے، تو کیا ہماری جدید تیز رفتار اور انتہائی مادی دنیا میں ہم دانستہ طور پر اپنی زندگی کے اس تیسرے دائرے یعنی ڈیوینٹی کو نظر انداز کر کے اپنی ہی خوشی کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے؟ واہ، یہ واقعی ایک ایسا سوال ہے جو انسان کو بہت دیر تک سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ کیا ہم واقعی اپنی خوشی کی جڑیں خود کاٹ رہے ہیں؟ یہ ایک غور طلب بات ہے۔ بالکل، ہمیں اس پر ضرور سوچنا چاہیے۔ چلیں اسی گہری سوچ کے ساتھ ہم آج کی اس نشست کا اختتام کرتے ہیں۔ یہ ہماری اس سیریز کا 5واں حصہ تھا۔ اگلے اور آخری حصے میں ہم بات کریں گے ہیپینس کمز فرام بٹوین، کنکلوژن آن بیلنس۔ وہ نشست بھی یقیناً بہت دلچسپ ہوگی۔ آج ہم ایک بہت ہی خاص موضوع پر بات کرنے والے ہیں۔ جی بالکل، اور یہ ہماری سیریز کا 6واں اور آخری حصہ ہے جس میں ہم جوناتھن ہائٹ کے مشہور کتاب دی ہیپینس ہائپوتھیسس پر بات کر رہے ہیں۔ ہاں، یہ ایک طرح سے اس پورے معلوماتی سفر کا نچوڑ ہے، اور آج ہمارا بنیادی مقصد اس کتاب کے آخری 2 ابواب کا گہرا تجزیہ کرنا ہے، یعنی باب 10 اور 11۔ صحیح، تاکہ ہم خوشی کی ایک ایک مکمل سمجھ حاصل کر سکیں۔ چلیں پھر اس بات کو تھوڑا تفصیل سے سمجھتے ہیں۔ اب تک پچھلا حصوں میں ہم یہی سوچ رہے تھے کہ خوشی صرف انسان کے اندر ہوتی ہے۔ ہاں، سیلف ہیلپ کی دنیا بھی یہی بتاتی ہے نا؟ بالکل، کہ بس اپنے دماغ میں اپنے اندرونی سکون میں اسے تلاش کرو۔ لیکن آج یہ اکتا کھلے گا کہ خوشی دراصل صرف ہمارے اندر نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے اور ہمارے ارد گرد موجود رشتوں اور رابطوں کے درمیان پیدا ہوتی ہے۔ یہ بہت
یہ بہت ہی حیران کن خیال ہے اور میں اس بات کی مکمل تائید کرتی ہوں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ کیسے قدیم فلسفے اور آج کی جدید سائنس کے ان نظریات کو جب ہم یکجا کرتے ہیں تو انسانی خوشی کا ایک نیا راستہ کھلتا ہے۔ یعنی خوشی درمیان سے جنم لیتی ہے۔ ہائٹنز کا باب 10 اسی بارے میں ہے۔ انسان تنہا رہنے کے لیے نہیں بنے، ہے نا؟ بالکل نہیں بنے۔ اگر ہم اس بات کو تھوڑا گہرائی میں دیکھیں تو یہاں جو بات سب سے زیادہ حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ ہائٹ ایک بہت خوبصورت تشبیہ استعمال کرتے ہیں، پودوں کی تشبیہ۔ پودوں کی؟ وہ کیسے؟ دیکھیں، جس طرح پودوں کو پھلنے پھولنے کے لیے پانی اور سورج کی روشنی کی ضرورت ہوتی ہے، بالکل اسی طرح انسانوں کو پروان چڑھنے کے لیے بھی کچھ بیرونی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور وہ چیزیں کیا ہیں؟ محبت اور کام، یعنی لو اینڈ ورک۔ محفوظ رشتے اور بام مقصد مشغولیات انسانی خوشی کے لیے بالکل پانی اور دھوپ کا درجہ رکھتے ہیں۔ واہ، مطلب اگر بیج کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، پانی اور دھوپ کے بغیر وہ مرجھا جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ انسان اپنے ذہن کے خول میں اکیلا مکمل نہیں ہو سکتا۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ اور جب ہم انسانوں کے آپس میں جڑنے کی بات کرتے ہیں تو دوغلی انسانی فطرت کا تصور بھی سامنے آتا ہے۔ جی، ڈویلٹی آف ہیومن نیچر۔ ہاں، ایک طرف ہمارے اندر خود غرضی ہوتی ہے جو کہ انفرادی بقا کے لیے ضروری ہے، اور دوسری طرف دوسروں کا بھلا سوچنے کا جذبہ ہوتا ہے، جسے ہم گروپ سلیکشن یا ہمدردی کہہ سکتے ہیں۔ صحیح۔ اور یہ دونوں جذبات آپس میں ٹکراتے رہتے ہیں۔ بالکل ٹکراتے ہیں۔ ارتقائی لحاظ سے انسان نے خود کو بھی بچانا تھا اور قبیلے کو بھی، تو ان دونوں پہلوؤں کو تسلیم کرنا اور ان میں توازن رکھنا معاشرے سے جڑنے کے لیے نہایت اہم ہے۔ یعنی ہم مکمل طور پر خود غرض ہو کر بھی خوش نہیں رہ سکتے اور مکمل طور پر خود کو مٹا کر بھی نہیں۔ 100% درست بات ہے۔ توازن شرط ہے۔ اور جب ہم کام اور محبت کی بات کر رہے تھے تو محبت تو رشتوں میں آ گئی، لیکن یہ جو کام ہے، کیا ہر طرح کا کام ہمیں خوشی دیتا ہے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ یہ ایک بہت اہم فرق ہے۔ ہاچائٹ یہاں وائٹل انگیجمنٹ یعنی بامقصد مشغولیات کا ذکر کرتے ہیں۔ ہاں، وہ جو فلو سٹیٹ والی بات ہے نا؟ جی ہاں، ماہر نفسیات بتاتے ہیں کہ جب انسان کسی ایسے کام میں مکمل طور پہ غرق ہو جاتا ہے جو اس کی صلاحیتوں کے مطابق ہو، جہاں وقت کا پتہ ہی نہ چلے، بالکل وہی، اسے فلو سٹیٹ کہتے ہیں۔ لیکن جب اس فلو کے ساتھ ایک بڑا مقصد جڑ جائے، یعنی آپ کو لگے کہ آپ کا کام کسی بڑے نظریے کے لیے اہم ہے، تب وہ وائٹل انگیجمنٹ بنتا ہے۔ اور یہی بامقصد مصروفیت حقیقی خوشی اور تکمیل کا احساس دیتی ہے۔ بالکل، محض بل بھرنے کے لیے کی گئی نوکری وہ دھوپ نہیں ہے جو انسان کو پروان چڑھائے گی۔ تو اس سب کا اصل مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر ہم اسے روزمرہ زندگی میں دیکھیں تو ایک انسان اپنی زندگی کو ایک بامقصد شکل کیسے دے سکتا ہے؟ اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا، تو یہاں مختلف سطحوں پر ہم آہنگی یا کراس لیول کوہیرنس کا تصور آتا ہے۔ کراس لیول کوہیرنس، اس کو تھوڑا آسان الفاظ میں سمجھائیں۔ دیکھیں، ہماری زندگی کی مختلف سطحیں ہوتی ہیں، جسمانی، نفسیاتی اور پھر سماجی یا ثقافتی سطح۔ جب تک یہ ساری سطحیں ایک ہی سمت میں کام نہ کر رہی ہوں، انسان اندر سے بے سکون رہتا ہے۔ یعنی اگر میرے عقائد کچھ اور ہیں اور میرا پیشہ کچھ اور مجھ سے کروا رہا ہے تو شدید ٹکراؤ پیدا ہوگا۔ ایک مربوط نظام، چاہے وہ آپ کے ذاتی عقائد ہوں، پیشہ ورانہ اخلاقیات ہوں یا وسیع تر ثقافتی اور مذہبی روایات، یہ سب مل کر زندگی میں مقصد کے احساس کو بڑھاتے ہیں۔ اور اسی لیے مذہب اور معاشرے کی اہمیت پر بھی کتاب میں بہت زور دیا گیا ہے۔ بالکل، اور یہ جدید دور کی اس عام سوچ کے خلاف ہے جو کہتی ہے کہ روایات صرف پابندیاں ہیں۔ ہائٹ بتاتی ہیں کہ مشترکہ ثقافتی روایات افراد کو آپس میں جوڑنے کا کام کرتی ہیں۔ وہ انہیں ایک مشترکہ مقصد فراہم کرتی ہیں جس سے سماجی بندھن مضبوط ہوتے ہیں نا؟ جی، اور اس سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے۔ یہاں میں مائل ڈرکائم کی تحقیق کا حوالہ دینا چاہوں گی۔ ہاں، وہ خودکشی والی ریسرچ۔ بالکل، ڈرکائم نے دیکھا کہ سماجی پابندیاں اور مضبوط رشتے دراصل لوگوں کو تنہائی
اور شدت ذہنی مسائل سے بچاتے ہیں۔ یعنی لامحدود آزادی جس کی ہم آج کل اتنی طلب کرتے ہیں وہ دراصل ہمیں بے سمت کر دیتی ہے۔ 100%۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے اور آزاد ہو کر زیادہ خوش رہیں گے، لیکن حقیقت میں ہمیں ایک بڑے نظام کا حصہ بننے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ تو بہت ہی گہری بات ہے۔ تو گویا خوشی ہمارے اور ہمارے رشتوں اور روایات کے درمیان ہے۔ بالکل، وہیں سے خوشی جنم لیتی ہے۔ اچھا، اب اگر ہم گفتگو کا رخ باب 11 کی طرف موڑیں جو کہ کتاب کا ختمی خلاصہ ہے، جی، کنکلوژن۔ آن بیلنس، تو ہائٹ اس پوری بحث کو سمیٹنے کے لیے ایک پرانی علامت کا استعمال کرتے ہیں، ین اور یانگ۔ ہاں، ین اور یانگ کا تصور یہ بتاتا ہے کہ متضاد اصولوں کے درمیان توازن کتنا ضروری ہے۔ وہ کالا اور سفید دائرہ جس میں ایک دوسرے کا نقطہ ہوتا ہے۔ بالکل وہی ڈرائنگ، لیکن یہ صرف ایک ڈرائنگ نہیں ہے۔ یہ سمجھاتا ہے کہ روشنی اور اندھیرا یا دن اور رات دشمن نہیں ہے، بلکہ ایک دوسرے کے محتاج ہیں۔ اور خوشی پانے کے لیے بھی ہمیں اسی طرح کا توازن چاہیے، ہے نا؟ جیسے مشرقی اور مغربی فلسفوں کو ملانا ہوگا۔ جی بالکل۔ دیکھیں، مشرق جیسے کہ بدھ مت ہے، وہ قبولیت اور اندرونی سکون پر زور دیتا ہے کہ حالات کو مت بدلو، اپنی خواہشات کو کم کرو۔ اور مغرب کہتا ہے کہ خواہشات کی تکمیل کرو اور بیرونی حالات کو بدلو۔ اگر سردی ہے تو ہیٹر ایجاد کرو۔ صحیح۔ تو حقیقت کیا ہے؟ کون سا فلسفہ درست ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ انسانی فلاح کے لیے دونوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں بیرونی دنیا کو بہتر بنانے کی کوشش بھی کرنی ہے، لیکن جب حالات قابو سے باہر ہوں تو مشرقی فلسفے کی قبولیت بھی اپنانی ہے۔ کیا بات ہے! یعنی جد و جہد بھی اور قناعت بھی، دونوں کا توازن۔ بالکل، ین اور یانگ۔ عقل ہے اور ہاتھی ہمارے جذبات۔ اور خوشی کی کنجی یہ نہیں ہے کہ سوار ہاتھی کو مار پیٹ کر قابو کرے یا ہاتھی بالکل بے مہار ہو جائے۔ شعوری فیصلوں اور لاشعوری رد عمل کے درمیان ہم آہنگی ہی اصل بات ہے۔ عقل اور جذبات کا توازن بہت خوب، اور ہائٹ اس توازن کو سیاسی اور سماجی نظریات تک بھی لے کر جاتے ہیں، ہے نا؟ قدامت پسند اور لبرل نظریات کا ذکر کرتے ہیں۔ جی، وہ قدیم دانش اور جدید سائنس کے امتزاج کی بات کرتے ہیں۔ یہاں میں سننے والوں کے لیے یہ بات بالکل واضح کر دوں، یہ بہت ضروری ہے کہ جب ہم ان اصطلاحات کا ذکر کر رہے ہیں تو ہم کسی مخصوص سیاسی جماعت کی حمایت یا مخالفت ہرگز نہیں کر رہے ہیں۔ بالکل نہیں، ہم مکمل طور پر غیر جانبدار رہ کر صرف کتاب میں پیش کیے گئے تاریخی اور نفسیاتی کردار کا تجزیہ کر رہے ہیں۔ ہاں، ہمارا مقصد صرف اصل ماخذ کے خیالات کو دیانتداری سے پیش کرنا ہے۔ تو لبرل اور قدامت پسند نظریات میں توازن کیسے؟ دیکھیں، قدامت پسند نظریات معاشرے کو استحکام دیتے ہیں روایات کے ذریعے، اور لبرل نظریات جدت اور ذاتی آزادیوں پر زور دیتے ہیں تاکہ جمود نہ آئے۔ یعنی پرندے کے دو پروں کی طرح؟ بالکل ایسا ہی ہے۔ ان تمام متضاد زاویوں سے سیکھ کر ہی ہم ایک متوازن اور دانشورانہ زندگی گزار سکتے ہیں۔ فلسفہ اور سائنس دونوں مل کر ہمیں خوشی کا راستہ دکھاتے ہیں۔ یہ واقعی ایک بہت ہی جامع اور مکمل سمجھ ہے۔ اس پوری گفتگو کو اگر ہم سمیٹیں اور اس 6 حصوں پر مبنی سیریز کے مرکزی پیغام کو انتہائی سادہ الفاظ میں بیان کریں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ یہ ہوگا کہ خوشی نہ تو کوئی منزل ہے اور نہ ہی صرف ہمارے دماغ کے اندر کا کوئی کھیل، بلکہ یہ ایک متوازن زندگی کا نتیجہ ہے جو بامقصد کام، گہرے رشتوں اور ہمارے اندرونی اور بیرونی دنیا کے درمیان ہم آہنگی سے پیدا ہوتی ہے۔ بالکل، خوشی دراصل ان سب چیزوں کے درمیان سے جنم لیتی ہے۔ یہ بائی پروڈکٹ ہے ایک اچھی زندگی کی۔ بہت خوبصورت بات۔ تو تمام سننے والوں کا اس طویل اور معلوماتی سفر میں ہمارے ساتھ رہنے پر بے حد شکریہ۔ جی، ہم آپ سب کے شکر گزار ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس تفصیلی تجزیے نے آپ کے لیے نئے زاویے کھولے ہوں گے۔ اور ہاں، علم کے اس سفر کو جاری رکھنے کے لیے ہم آپ سب کو چینل سبسکرائب کرنے کی پرجوش دعوت دیتے ہیں۔ ہم ایسے ہی گہرے موضوعات پر بات کرتے رہیں گے۔ بالکل، ابھی بہت کچھ سیکھنا باقی ہے۔ جانے سے پہلے ہم ایک حتمی اور فکر انگیز سوال چھوڑنا چاہتے ہیں جو آپ سب کو سوچنے پر مجبور کر دے۔ وہ کیا ہے؟ ذرا سوچئے،
اگر حقیقی خوشی واقعی ہمارے رشتوں اور کام کے درمیان سے جنم لیتی ہے تو روزمرہ زندگی کا وہ کون سا ایسا رشتہ یا کام ہے جو اس وقت بالکل بے جان محسوس ہوتا ہے؟ اور اگر اس میں ایک وائٹل انگیجمنٹ یعنی ایک بامقصد مشغولیات کا رنگ بھر دیا جائے تو یہ ہماری مجموعی ذہنی صحت کو کس طرح یکسر تبدیل کر سکتا ہے؟ ہے اس پر ضرور سوچئے گا۔ اگلی تفصیلی گفتگو تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیں۔